اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے تہی دامہ تہی دست از قلم عالیہ بخاری۔ تو عالیہ بخاری کے ناولز مجھے شروع سے ہی بہت پسند ہے، اور جب میں ڈائجسٹ وغیرہ منگوا کے پڑھا کرتی تھی، مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ جب ہم دیکھتے تھے وہ کانٹینٹ، وہ جو ہوتے ہیں جہاں پہ لسٹ ہوتی ہے کہ اس شمارے میں کیا کچھ ہے، کون کون سے ناولز ہیں، کس کس کے ہیں۔ تو عالیہ بخاری ان رائٹرز میں سے ایک تھی جن کا نام دیکھ کے مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی کہ ہاں بھائی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ناول ہو، تو عالیہ بخاری نے لکھا ہے تو مزے کا ہی ہوگا۔ حالانکہ اس ٹائم میں چھوٹی تھی، اور لیکن پھر بھی ان کی میچور رائٹنگ جو ہے نا، جو بھی رائٹر ذرا میچور لکھتی ہیں، اچھا لکھتی تھی، تو وہی پسند آتی تھی۔ یہ نہیں کہ بہت بچپن میں یا ٹین ایج میں بھی مجھے جو ہے نا وہ ایسے الڑ رومانس وغیرہ مجھے تب بھی اتنا پسند نہیں آتا تھا۔ مجھے ان کی جو حقیقت سے قریب تر کہانیاں ہوتی تھی، جو میچور رائٹنگ ہوتی تھی، تو وہ مجھے پسند آتا تھا، جو بھی رائٹر لکھتی تھی۔ تو عالیہ بخاری ان میں سے ایک ہے۔ تو آج ہم انہی کا ناول پڑھنے لگے ہیں، تہی دامہ تہی دست۔ مریم، اے مریم! چھوٹی آپا غالباً تیسری بار بیرونی برآمدے میں آ کر چلائی تھی، اب بس بھی کر دو، کتنا پانی بہانا ہے آخر۔ پہلی 2 مرتبہ کی طرح اس نے ابھی بھی سنی انسنی کی اور اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ پانی کی موٹی دھار تلے پھولوں اور پتوں کے رنگ بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ سرما کے لیے لگائے گئے سارے ہی پھول اب اپنے جوبن پر تھے۔ کتنے گھنٹے سے پانی کی مشین چل رہی ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ بجلی خرچ ہوتی ہے، مفت میں نہیں چلتی۔ وہ اب اس کے اس بے ضرر شوق کے مضمرات گنوا رہی تھی، جس کی مریم کو تو خاص پرواہ نہیں تھی، مگر اماں کے کان میں پڑ جانے کا اندیشہ بہرحال تھا۔ چھوٹی آپا کو سارا دن گھر والوں کی فضول خرچیوں پر واویلا کرتے رہنے کی عادت تھی۔ ان کا زور بیان غضب کا تھا۔ ان ساری لاپرواہیوں کا جو نتیجہ ان کے خیال میں نکلنا تھا، اس کی وہ ایسی عبرتناک نقشہ کشی کرتی کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اماں کا خیال تھا کہ ان کی یہ بیٹی یقیناً اپنے لیے محل کھڑا کر لے گی۔ سارے گھر میں سب سے زیادہ وہی چھوٹی آپا کی قدردان تھی، اور ان کے خیالات کی زبانی حد تک حامی بھی، پر عملاً ایسا ممکن نہ ہو پاتا۔ اماں نے وہ دور دیکھا ہوا تھا جب لوگوں میں رواداری، مہمان نوازی اور سخاوت کے جوہر عام ہوا کرتے تھے۔ مہمان کی گھر میں آمد خیر و برکت کا وسیلہ سمجھی جاتی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی خوشی کے بہانے بھی عزیز و اقارب کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا۔ لوگ محبت کے ساتھ مل بیٹھنے کا لطف اٹھاتے تھے، آج کل کی طرح محض سٹیٹس کانشیس ہو کر نہیں رہ گئے تھے۔ سو اماں بھی چھوٹی آپا کی ہاتھ کھینچ کر رکھنے کی ہدایت بھول جاتی تھی۔ ان فضول کے پھول پتوں پہ کتنا پیسہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے تم نے، اور حاصل کیا ہوا؟ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ کچھ سبزیاں ہی لگا لیتی جو کام تو آتی۔ وہ سیڑھیاں اتر کے اس کے پاس چلی آئی۔ ان کا خیال تھا کہ قریب پہنچ کے یہ کہنے سننے کا کام زیادہ بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکے گا۔ اب یہ دیکھو، اگر اس ساری جگہ کو تم سبزیوں اور پھولوں کی… چھوٹی آپا پلیز۔ مریم کے لیے اب ان کی بات کاٹنا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ اس لیکچر کی طوالت میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ اتنے سالوں سے یہ ساری جگہ خالی ہی پڑی تھی، پھر آپ نے یہ فائدہ مند منصوبہ پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا لیا؟ میں نے تو ابھی 1.5-2 سال سے ہی یہاں قبضہ کیا ہے۔ باہر گیٹ پر کسی گاڑی کا ہارن سنائی دینے لگا۔ جاؤ ذرا دیکھو تو۔ چھوڑیں، اس وقت کون آئے گا؟ مریم نے لاپرواہی سے کہا۔ ان کے یہاں یوں بھی ہر وقت آنے جانے والوں کا تانتا نہیں بندہ رہتا تھا۔ عزیز رشتہ داروں کی اکثریت دوسرے شہروں میں مقیم تھی، اور حلقہ احباب گھر کے سبھی افراد کا مختصر تھا۔ نسبتاً زیادہ آنے والے صرف بھابھی کے میکے والے تھے۔ وہ پائپ سمیٹنے لگی تھی کہ گیٹ پر لگی بیل کی آواز بھی سنائی دے گئی۔ اب تو دیکھنا ہی تھا۔ مریم نے گیندے کی کیاری کو عبور کیا۔ گیٹ تک پہنچنے کا قریب ترین یہی راستہ تھا۔ چھوٹی آپا میں بد تہذیبی کے یہ مظاہرے کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ واپس سیڑھیوں کی جانب چل دی تاکہ آنے والے مہمانوں کا کرینے سے استقبال کیا جا سکے۔ السلام علیکم، یہ عثمانی صاحب کا ہی گھر ہے نا؟ آنے والے کو گو پورا یقین تھا، پھر بھی اس نے تصدیق چاہی۔ مریم نے سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی پرانی سی گاڑی اور اس میں بیٹھی ایک خاتون اور ایک لڑکی پہ نگاہ ڈالی۔ ان کے گھر آنے والے کم و بیش اسی سٹینڈرڈ کے ہوتے تھے۔ مجھے ہمایوں کہتے ہیں۔ کہتے رہی بھائی، مجھے کیا؟
اس کی ساری توجہ اسی لڑکی پر تھی جو کافی خوش شکل بھی تھی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھے بھی جا رہی تھی۔ دیکھیے، ہمیں عثمانی صاحب سے ملنا ہے، آپ انہیں ہمارے آنے کی اطلاع دیں۔ اس بار ذرا چبھتے ہوئے انداز میں کہا گیا تو اسے بھی یکدم یاد آیا کہ ابا نے آج صبح ناشتے پہ ذکر کیا تھا کہ ان کے کسی ملنے والے کی فیملی کی 1-2 دن میں آمد متوقع ہے۔ یقیناً یہی ہوں گے، اس نے پورے اعتماد سے سوچا۔ آئیے، آپ لوگ اندر تشریف لائیے۔ وہ بد تہذیب یا بد مزاج بالکل نہیں تھی، بس ذرا لاپرواہ اور مگن رہنے والی تھی، اور جب کوئی ایسا موقع آ جاتا تو بے حد ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے لگتی۔ اس وقت بھی آنے والے مہمانوں کو اندر لے جاتے ہوئے وہ مؤدب انداز اپنائے ہوئے تھی، حالانکہ سیڑھیوں پہ کھڑی چھوٹی آپا مسلسل اسے مشکوک نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ مریم کو وہ لڑکی پہلی نگاہ میں ہی اچھی لگی، اس لیے گیٹ سے برآمدے تک آتے آتے وہ اس سے بے تکلفی پیدا کرنے کی پہلی کوشش کر چکی تھی۔ اس کا نام ثنا تھا، اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی، اور وہ لڑکا جس نے اپنا نام ہمایوں بتایا تھا اس کا بھائی تھا۔ مریم نے محسوس کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے لان کو بے حد دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، جسے اپنے کم وسائل میں بھی اس نے جدید انداز میں سنوارنے کی کوشش کی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہی وہ جدید باغ تو پیچھے رہ گیا اور گھر پہ چھائی دقیانوسیت سامنے آنی شروع ہوئی۔ نقطہ آغاز چھوٹی آپا کی ذات تھی۔ یہ چھوٹی آپا ہیں، اس نے مہمانوں کی اس ٹیم کو چھوٹی آپا کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے تعارف کی رسم نبھانی چاہی۔ میری دوسرے نمبر کی بہن، ان کا نام تو امید صبح ہے، میں ہی چھوٹی آپا کہتی ہوں۔ چھوٹی آپا نے مسکرا کر مہمانوں کو دیکھا تاکہ کم از کم ان کی خوش اخلاقی کا بھرم تو رہے۔ اپنے رنگ اڑے کپڑے پہنے، جن کا کٹ بھی کئی سال پرانا ہو چکا تھا، وہ اپنے نام کی ساری نغمگی کے برعکس دکھائی دیتی تھی۔ مریم کو انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اماں کو اطلاع کرنے کے لیے کہا اور خود ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ اماں آج اپنی الماری میں سے کام والی کو دینے کے لیے پرانے کپڑے چھانٹنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اطلاع پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ ارے، ان لوگوں کو تو سبھی کے رشتے کے سلسلے میں آنا تھا، یہ بتائے بغیر کیوں آ گئے؟ ان کی اس کیوں کا جواب مریم کے پاس نہیں تھا، سو اس نے مشورہ دیا کہ اماں، یہ بات خود انہی لوگوں سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہر بات کا الٹا جواب حاضر ہے۔ وہ جاتے جاتے ناراض ہونے لگی۔ اور یہ سبھی کہاں ہے؟ اس کو کہنا کہ ذرا اپنا حلیہ وغیرہ درست کر کے آئے۔ وہ وہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، باہر آئیں گی تو میں کہہ دوں گی۔ کیا؟ اماں کو واقعی شوق پہنچا تھا۔ ارے وہ کہاں باہر ہی مل گئی، کہیں ساری بات ہی نہ خراب ہو جائے۔ اتنے اچھے لوگ ہیں، مرزا صاحب تو بہت تعریف کرتے ہیں۔ ان کی پریشانی دیکھ کر مریم کو ان پہ ترس آنے لگا۔ ان کی ہمت بندھانے کے لیے اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ وہ لوگ چھوٹی آپا کو دیکھنے آئے ہیں، ان کے کپڑوں کو نہیں۔ اور اماں، چھوٹی آپا تو اتنی پیاری ہیں کہ وہ کسی بھی حلیے میں بری لگ ہی نہیں سکتی۔ چھوٹی آپا سے اپنے تمام تر اصولی اختلافات کے باوجود اس وقت اس نے پورے خلوص سے ان کی تعریف کی۔ اماں کو بڑا سکون سا محسوس ہوا اور وہ مسکراتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب چلی گئی۔ مریم 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، سب سے بڑی خوش بخت، جنہیں وہ خوشی آپا کہتی تھی۔ ان کے بعد ابصار بھائی اور پھر چھوٹی آپا، جن کا نام ابا نے بڑے ارمان سے امید صبح رکھا تھا۔ ابا کو بے حد شوق تھا کہ وہ اپنے بچوں کے شاعرانہ قسم کے نام رکھیں، مگر یہ موقع انہیں محض ایک بار ہی مل سکا۔ بچوں کی پیدائش کے زمانے میں اللہ جنت نصیب کرے ان کے والدین زندہ تھے اور پوتے پوتیوں کے نام رکھنے کا ذمہ ان لوگوں نے خود لے رکھا تھا، سو یہ شاعرانہ نام کا اعزاز چھوٹی آپا کے ہی حصے میں آ سکا۔ یہ الگ بات کہ پکارے جانے میں سہولت کی خاطر اماں اور دادی نے فوراً ہی سبھی کی شارٹ فارم ایجاد کر لی تھی۔ اماں نے کہا تھا کہ خوشی آپا کو بھی مہمانوں کی آمد کی اطلاع کر دی جائے، لہٰذا وہ ان کی تلاش میں نکلی۔ وہ عموماً 2 ہی مقام پر ملتی تھی، ابا کی اسٹڈی یا کچن۔ اس وقت شام کی چائے کا وقت ہو رہا تھا۔ مریم نے کامن سینس سے کام لیتے ہوئے اسٹڈی کی جانب جانے سے اعتراض کیا۔ اندازہ صحیح تھا۔ خوشی آپا چائے دم کر کے ٹیکوزی میں ڈھک رہی تھی جب اس نے انہیں ڈرائنگ روم میں طلبی کا حکم سنایا۔ مریم، فریزر سے کباب اور رول نکال کر باہر رکھو اور سائیڈ بورڈ سے پلیٹیں اور چمچے نکال کر ذرا صاف کرو۔ خوشی آپا کو بھی ان مہمانوں کی اہمیت کا اندازہ تھا، جب ہی فوری طور پہ وہاں جانے کی بجائے خاطر تواضع کی جانب دھیان دیا۔ وہ سعادت مندی سے حکم بجا لائی۔ گھر میں 3 لڑکیوں کی موجودگی کا یہ فائدہ تو بہرحال تھا کہ مہمانوں کی ہنگامی آمد پر بھی تواضع کے لیے کچھ نہ کچھ دستیاب رہتا تھا۔ برتن تو صاف ہی تھے، پھر بھی وہ ان پر کپڑا پھیرنے لگی۔ میں جا کر سبھی کو بھیجتی ہوں، وہ آ کر یہ لے جائے گی۔ بڑی آپا نے لوازمات کی ٹرالی کی جانب اشارہ کیا اور پھر ذرا پریشانی سے بولی، آخر یہ وہیں جم کر کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہیں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دے۔
اس سے تو اچھا تھا کہ تم خود ہی وہاں بیٹھ جاتی یا کم از کم بینا کو ہی کہہ دیتی۔ ان کا اشارہ ابصار بھائی کی بیوی کی جانب تھا۔ بھابھی کے سر میں درد تھا، وہ کہہ کر سوئی تھی کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ابصار بھائی کی شادی کو سال ہونے کو آ رہا تھا، مگر ان کی بیوی کے انداز بے حد باتکلف مہمانوں کو مات کرتے تھے۔ خوشی آپا چلو ٹھیک ہے کہتی ہوئی چلی گئی۔ وہ بیچاری زیادہ بحث نہیں کرتی تھی۔ گھر والوں نے خواہ مخواہ ہی فرض کر لیا تھا کہ ان کی شادی کی عمر نکل چکی ہے، اور یہ خیال جب سے ان کے ذہنوں میں بیٹھا تھا جب سے ان سے 4 سال چھوٹے ابصار نے پسند کی شادی کے چکر میں پہل کر ڈالی تھی۔ ان کی شادی کے بعد سے اماں کی ساری توجہ غیر محسوس طور پر چھوٹی آپا کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ حد کرتی ہو مریم، یہ اس قدر ٹرالی بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کوئی فوج تو نہیں بیٹھی کھانے کے لیے؟ کل 3 افراد ہیں اور بس۔ چھوٹی آپا کا ارشاد حسب توقع تھا۔ وہ انسنی کرتے ہوئے بولی، چھوٹی آپا کم از کم کپڑے تو کوئی ڈھنگ کے پہن لیا کریں۔ یہ اس جیسا میرا سوٹ معلوم نہیں کب کا ماسی کو دیا جا چکا ہے، اور اب تو وہ بھی نہیں پہنتی۔ اچھا بس رہنے دو اپنی یہ نصیحت، اچھے بھلے کپڑے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ تمہیں تو نہ کپڑے کو رکھنے کا سلیقہ آتا ہے نہ پیسے کا درد۔ یہ سراسر ان کی غلط بیانی تھی۔ اسے چیز کا سلیقہ بھی تھا اور پیسے کا خیال بھی، لیکن وہ ان جیسی نہیں تھی، بلکہ وہی کیا گھر میں کوئی بھی ان جیسا نہیں تھا۔ مگر یہ بحث کا وقت نہیں تھا۔ چھوٹی آپا نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہی کیا جو ان کے دل میں تھا۔ ڈونگو اور پلیٹوں میں سے چیزوں کی مقدار کو آدھا کیا، اور جب ان کے دل کی اچھی طرح تسلی ہو گئی تو وہاں سے روانہ ہوئی۔ مریم کے لیے بھی فی الحال وہاں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی ثنا اسے دلچسپ لگی تھی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے خیال سے وہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ اب وہاں ابا بھی آئے بیٹھے تھے اور اس لڑکے ہمایوں سے مصروف گفتگو تھے۔ آؤ بیٹی، تم تو ہمیں اندر لا کر غائب ہی ہو گئی، یہاں آؤ ہمارے پاس بیٹھو۔ آنے والی خاتون کافی شفیق سی تھی۔ انہوں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے درمیان جگہ بنا کر اسے بٹھا لیا۔ اپنی اس پذیرائی پر وہ کچھ شرما سی گئی۔ ثنا اچھی لڑکی تھی، منٹوں میں بے تکلف ہونے والی۔ ذرا دیر میں ہی مریم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اچھی جم سکتی ہے۔ ثنا اور ہمایوں سے بڑے ان کے ایک بھائی اور تھے، اور وہ لوگ یقیناً ان کے لیے ہی چھوٹی آپا کو دیکھنے آئے تھے۔ یہ اندازہ مریم نے چند منٹوں میں ہی لگا لیا تھا۔ آپ کچھ لیجئے نا بہن، صبح اٹھ کر آنٹی کی پلیٹ میں کچھ نکال کر دو۔ امی مہمان نوازی کے جوش میں بول پڑی تھی، اور بول کر شرمندہ بھی ہوئی۔ پلیٹوں میں اب بچا ہی کیا تھا؟ خوشی آپا کی سیٹ کی ہوئی ٹرالی چھوٹی آپا کی چھانٹی کے نظر ہونے کے بعد آدھی بھی نہیں رہی تھی، 100 منٹوں میں صاف ہو گئی تھی۔ نہیں بس شکریہ، آپ نے بہت تکلف کیا۔ ثنا کی امی نے نامعلوم طنز کیا تھا، یہ ویسے ہی کہا تھا۔ مریم نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہاں بس ایک سادہ سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی وہ اٹھ بھی گئی۔ ثنا نے اس سے ٹیلی فون نمبر لے لیا تھا، اور جاتے ہوئے ان لوگوں کے تاثرات کافی حوصلہ افزا تھے۔ خدا کرے کہ چھوٹی آپا کی بات یہیں بن جائے، مریم نے دل سے دعا کی۔ اسے یہ لوگ اچھے لگے تھے، سیدھے سادے۔ ثنا اور اس کا بھائی دونوں ہی اچھی صورت شکل کے مالک تھے۔ اسی سے اس نے اندازہ لگایا کہ ان کا دوسرا بھائی بھی اچھی شکل کا ہوگا۔ ڈرائنگ روم سے برتن سمیٹ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اندر کمرے میں چھوٹی آپا کو اماں سے بے بھاؤ کی پڑ رہی تھی۔ اماں کو ان کے بے تکے حلیے اور ٹرالی کے ادھورے پن کا ملال تھا۔ ایک تو صاحبزادی کا حلیہ قابل دید ہے، لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ اماں بابا کو اچھا پہنانے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اوپر سے یہ گن کر 4 کباب اور 4 رول سجا کر چلی آ رہی ہیں۔ ارے اس سے تو اچھا تھا خالی چائے کے کپ لا کر ان کے سامنے رکھ دینے تھے۔ ان کی آواز دیر تک اس کے کانوں میں آتی رہی۔ ایسے سین پہلے بھی کئی بار ہو چکے تھے۔ مریم نے سوچا کہ ان کے گھر میں چھوٹی آپا کے بے تحاشا حسن کے علاوہ اور بھی تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، اور کچھ بھی تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس حسن کو بھی وہ اپنی حرکتوں سے گہن لگا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھاتی چلی گئی۔ اماں یوں ہی ہر کسی آنے والے کے بعد پزل سی رہتی تھی۔ چند دنوں تک ایک آس دل کو تھامے رکھتی تھی، پھر وہی مایوسی۔ مگر ثنا اور اس کی امی کچھ مختلف ضرور تھی۔ مریم کو یقین سا ہو رہا تھا کہ اب کی بار کچھ اچھا ضرور ہونا ہے۔ چائے کے برتن دھو کر وہ خشک کر کے اپنی جگہ پر رکھتی گئی۔ چھوٹی آپا کے بچا کر رکھے گئے شامی کباب اور دیگر چیزیں یوں ہی رکھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ دن فریج کی زینت بنے رہنے کے بعد ان میں سے بیشتر چیزیں کام والی کے حصے میں آنی تھی۔ کئی دن سے گھنے بادل آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ بارش کے نہ ہونے کے باوجود بھی سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس موسم میں وہ بے حد کاہل ہو جاتی تھی۔ بس چلتا تو ہر اس مصروفیت کو خیر بات کہہ دیتی جو اسے گھر کے نرم گرم ماحول سے تھوڑی دیر کو بھی دور کر دے، پر ایسا ہونا مشکل تھا، اور بینا بھابھی کے معاملے میں تو ناممکن۔
انہیں ویسے بھی گلا رہتا تھا کہ سسرال والے ان کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس گھر کی اکلوتی بہو ہیں۔ اب اگر مریم ان کے ساتھ چلنے سے انکار کرتی تو ان کے خیالات کی روشنی میں مجرم گردانی جا سکتی تھی، سو وہ بغیر چونچڑا کیے ان کے ساتھ نکل آئی تھی۔ بس اب چلتے ہی ہیں، ذرا 2 منٹ کا اور کام ہے۔ انہوں نے سڑک کے اس پار واقع ڈپارٹمنٹل سٹور کا رخ کرتے ہوئے تسلی دی اور گھڑاپ سے اندر گھس گئی۔ اسے ان کے 2 منٹ کی طوالت کا اندازہ تھا، سو ادھر سارے شاپرز اٹھائے سڑک پر کھڑے رہنے کی بجائے خود بھی اندر جانا ہی مناسب لگا۔ کچھ نہیں تو ونڈو شاپنگ تو کی ہی جا سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس تیز سرد ہوا سے بچا جا سکتا تھا جو اسے کپ کپائے دے رہی تھی۔ دروازے کو پشت کر کے اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے سکون کا گہرا سانس لیا ہی تھا کہ عین سامنے کھڑے ہمایوں پر نظر پڑی۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاصلہ اتنا کم تھا کہ نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ شناسائی کا احساس دھیمی سی مسکراہٹ میں ڈھلا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کے جواب میں مریم کو بھی اخلاقاً ثنا کا پوچھنا پڑا۔ دراصل اس روز آپ کے ہاں سے آنے کے بعد اسے اور امی کو اگلے ہی دن لاہور جانا پڑ گیا۔ میرے بڑے ماموں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ گو کہ کسی کی بیماری کی خبر سے اطمینان حاصل کرنا بے حد غیر اخلاقی سی بات ہے، مگر ان لوگوں کی جانب سے مکمل خاموشی معاملے کو مشکوک بنا رہی تھی۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ چھوٹی آپا کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کرنا نہیں چاہ رہے۔ اب یہ وہم دور ہوا تو اس کی خوش اخلاقی یکدم بحال ہوئی۔ آپ کے ماموں کی طبیعت کیسی ہے اب؟ حالانکہ وہ لوگ بیچ میں کھڑے تھے اور رش کی بنا پر ڈسٹربنس بھی کافی تھی، مگر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اب تو بہتر ہے، امی رات واپس آ گئی ہیں۔ ایک موٹی سی خاتون 2 بچوں سمیت اپنی ٹرالی لیے ادھر کو آئی تو ہمایوں کو کافی سائڈ میں ہونا پڑا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ مریم کے لیے بھی اب اس جگہ کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ لوگوں کا ریلا اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اس کے اور ہمایوں کے درمیان دفتن ہی کافی لوگ آ گئے تھے۔ سنیے 1 منٹ، وہ قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ امی آج آپ کے گھر فون کریں گی۔ مریم نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ اطلاع بہت خوش کن اور معنی خیز تھی۔ وہ بینا بھابھی کی تلاش میں آگے بڑھ گئی۔ چھوٹی آپا کی شادی کے مسئلے نے پچھلے 1 سال سے گھر بھر کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کوشش میں تو اماں پہلے سے ہی تھی، مگر ابصار بھائی کی شادی کے بعد سے تو وہ بہت بے صبری ہو رہی تھی۔ یہ اتنی دیر سے کس لڑکے سے باتیں ہو رہی تھی؟ بینا بھابھی نے اسے دیکھتے ہی سوال کر ڈالا۔ اس قدر رش میں بھی انہوں نے کسی نہ کسی کونے سے اس پر نظر رکھی تھی۔ اس روز چھوٹی آپا کو دیکھنے یہی لوگ آئے تھے جب آپ کے سر میں درد اٹھا ہوا تھا۔ مریم نے صاف صاف بتا دینا مناسب سمجھا اور پھر باقی تفصیل بھی سنا دی۔ وہ دونوں اب باہر آ چکی تھی۔ ہمایوں دوبارہ نظر نہیں آیا، شاید اس کا وہاں سے کام ختم ہو چکا تھا۔ بینا بھابھی کریت کا تفصیل معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے جتنا کچھ معلوم تھا بتا دیا، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ 2-4 سوالوں کے جواب میں مریم سے مجھے نہیں پتا سن کر وہ کچھ خاموش ہو گئی۔ رکشہ میں بہت سارے سامان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مریم کو خیال آیا کہ بینا بھابھی کو جہاں اتنا کچھ پوچھنے کا خیال آ رہا ہے، وہاں ان سے اتنا بھی نہ ہوا کہ وہ جو اتنی دیر ان کے ساتھ کرائے کے مزدور کی مانند سامان ڈھوتی پھر رہی تھی، اس سے اتنا ہی پوچھ لیں کہ بی بی تمہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو دلوا دوں۔ لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خیال پہ توبہ کی۔ دوسروں سے خواہ مخواہ کی توقعات وابستہ کرنا اس کا مزاج نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں۔ بینا بھابھی نے گھر میں قدم رکھتے ہی جو پہلے 2 کام کیے، ان میں سے ایک تو اپنا سارا سامان گھر والوں کو ذرا سی بھی جھلک دکھائے بغیر بند کا بند اپنے بیڈ روم میں پہنچانے کا کیا، اور دوسرا گھر والوں کو مریم سے ہمایوں کی ملاقات کی اطلاع دینے کا کیا۔ میں تو بھائی سچی بات ہے کسی کو پہچانتی نہیں ہوں، اور نہ ہی مریم نے مجھے ملوایا، وہ تو بعد میں میرے پوچھنے پر اس نے بتایا ہے۔ باقی تفصیل آپ خود معلوم کر لیں۔ بینا بھابھی میں یہ وصف تھا کہ وہ بڑی سی بڑی بات بھی مسکرا کے کہہ دیتی تھی، سامنے والے کو برا ماننے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ مریم بھی حیران سی ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ سارا کچھ تو انہوں نے اس سے اگلوا لیا تھا، اس کے علاوہ اس 2 پل کی ملاقات میں رکھا ہی کیا تھا؟ اماں اور خوشی آپا دونوں ہی کو مریم کا ہمایوں سے بینا کو نہ ملوانا برا لگا تھا۔ اسے اس اتفاقی ملاقات کی خاصی دیر صفائی دینی پڑ گئی۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں یہ بات آ کر ہی نہیں دے رہی تھی کہ آخر مریم نے بھاوج کے تعارف میں سستی کیوں کی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اسی دوران ثنا کی امی کا فون آ گیا۔ وہ اس جمعے کو آنے کا کہہ رہی تھی، اور ان کی اس دوبارہ آمد کی اطلاع اماں کو ساری ناگوار باتوں کو بھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ فون رکھتے ہی ان کا موڈ بدل چکا تھا۔ بینا بھابھی جو محض اس آس پر وہاں رک گئی تھی کہ نندو کے حوالے سے انہیں 2-4 فکرے اچھالنے کا موقع مل جائے گا، بدمزہ سی ہو کر اٹھ گئی۔
जुम्मे का प्रोग्राम सेट होने लगा। छोटी अपा के जाने के बाद मरियम का शुमार भी अम्मा की असिस्टेंट में होना था, इसीलिए शायद उन्होंने आज उसे भी अपनी मुशावरत कमेटी में शामिल कर लिया। बीना भाभी को भी खुशी आपा बुलाने गई, मगर अब वो थक गई थी, इसलिए कमरे से बाहर नहीं निकली। और अल्लाह के वास्ते तुम अपनी कोई कारगुजारी नहीं दिखाना, जैसे उस रोज़ शर्मिंदा करवा के रख दिया था। अम्मा ने छोटी आपा को घूरा। कोई और वक्त होता तो वो ज़रूर बहस में पड़ती, मगर इस वक्त वो भी बहुत खुश थी, इसलिए मुस्कुराकर टाल गई। शाम को अब्बा के सामने ये मामला ऐसे वक्त में पेश किया गया जब इब्सार भाई भी मौजूद थे। उनकी बीवी पहले ही उन्हें समझा चुकी थी। अब्बा के किसी मिलने वालों ने ये रिश्ता बताया है, जाहिर है कि अच्छा ही होगा। आपको बीच में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा हमें उस रोज़ पूछा था जब उन लोगों ने आना था? सना वगैरह के अचानक आ जाने का बीना भाभी को यकीन नहीं आता था। वो अपने और इब्सार के नज़रअंदाज किए जाने का गिला दिल में लिए बैठी थी, इसीलिए जब आज अम्मा ने बड़े मान से उनसे मशवरा चाहा तो वो बेनियाजी से महज इतना बोले कि अब्बा ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अगर मुतमईन है तो बिस्मिल्लाह करें। उनके जवाब से अम्मा का दिल तो बहुत जला, मगर इब्सार भाई को वो शुरू से ही रियायत देती चली आ रही थी कि वो घर के इकलौते फर्जंद थे, इसलिए खामोश रही। ठीक है, अभी उन्हें आने तो दो, देखते हैं क्या कहती हैं, फिर जो मुनासिब होगा देखभाल कर लेंगे। अब्बा ने मतानत से बात को समेटा। अम्मा के लिए जुम्मा का इंतज़ार कठिन हो रहा था। कहाँ तो हफ्ता ख़त्म होने की खबर नहीं हो पाती थी, कहाँ अब ये 2 दिन इस कदर लंबे महसूस हो रहे थे, तरह तरह के वाहमे दिल को घेर लेते। क्या खबर उन लोगों का इरादा बदल जाए, क्या खबर वो सुबह की बजाय खुशी का हाथ मांग ले, क्या खबर ये, क्या खबर वो। इन सारे ख्यालों में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उन्हें इसी बात से होती कि शायद सना की अम्मी ने खुशी आपा का इंतखाब कर लिया हो। ये बात खुद ब खुद उनके जहन में आई थी, वरना तो वो उन्हें भूले ही बैठी थी। एक दिन अकेले में उन्होंने मरियम से इस ख्याल का इजहार किया तो वो हैरत से उनकी शक्ल देखने लगी। अम्मा के मुंह से उसने हमेशा ही छोटी आपा के लिए फ़िक्रमंदी का इजहार सुना था। खुशी आपा के लिए तो वो हमेशा यही कहती थी कि अपना कमा रही है, किसी की मोहताज थोड़ी है। खुशी आपा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में पिछले कई सालों से जॉब कर रही थी और उन्होंने घर वालों को बहुत सी फिक्रों से आज़ाद कर रखा था, हत्ता कि अपनी भी। अम्मा के ख्याल से मरियम मुत्तफिक तो नहीं थी कि छोटी आपा के हुस्न के आगे किसी और का चिराग जलना मुश्किल था। अब अगर सना की अम्मी ने उनके यहाँ आने का फ़ैसला कर लिया था तो 99% छोटी आपा का ही चांस बनता था, और हुआ भी यही। मगर उसके साथ ही एक ऐसी बात भी हो गई जिसकी जानिब किसी का ध्यान तक नहीं गया था। सना की अम्मी ने अपने बड़े बेटे के लिए तो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक छोटी आपा का ही इंतखाब किया था, मगर उसके साथ ही उन्होंने हमायूं के लिए मरियम का रिश्ता भी तलब कर लिया था। अम्मा की खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। उन्हें एक साथ अपनी 2 अहम जिम्मेदारियों से फारिग होने का मौका मिल रहा था। लड़के दोनों ही बेहद अच्छे थे। बड़े वाले हसीब जो कि बैंक में जॉब कर रहे थे और छोटा हुमायूं जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों बहनें हमेशा साथ रहेंगी। सुबह का दूसरे लोगों के साथ निभाह करना आसान नहीं। मरियम बहन है, उसकी मिजाज से वाकिफ़ है, ससुराल में हर तरह की ऊंच नीच को संभाल लेगी, उसकी तबीयत में बहुत बर्दाश्त है। वरना सुबह तो अम्मा बात अधूरी छोड़कर अब्बा की शक्ल देखने लगी। छोटी आपा से बेहद मोहब्बत के बावजूद भी उन्होंने दोनों बेटियों का तज्जिया करने में डंडी नहीं मारी थी। अब्बा एक साथ 2 की शादी करने के हक़ में नहीं थे, ना पोजीशन में। उनका ख्याल था कि सुबह की शादी के साथ मरियम की मंगनी कर दी जाए और शादी के मामले को 1-2 साल पर उठा दिया जाए, पर अम्मा उनकी ये बात ना मानने का तहैया किए बैठी थी। अपनी लाडली बेटी के मिजाज का उन्हें डर था। रिश्ते की फ़िक्र ख़त्म हुई तो उन्हें छोटी आपा की ससुराल में एडजस्टमेंट की फ़िक्र सताने लगी थी। कुदरत ने हमायूं का रिश्ता भेजकर जो मौका फराहम किया था, उससे वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी। 1-2 साल तो बहुत होते हैं, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। छोटी आपा को इतने दिन के लिए आजमाइश में डालना उन्हें मंजूर नहीं था, सो अब्बा को राज़ी होना ही था। अलबत्ता मरियम की रजामंदी लेने की उन्होंने अम्मा को ज़रूर ताकीद की। मरियम तक भी ये खुशखबरी पहुंच चुकी थी और उसका रद्द-ए-अमल वही था जो कि आम तौर पर किसी भी लड़की का होता है। पहले वो हैरान हुई, फिर खुश, और अब शर्माई शर्माई घूम रही थी। हमायूं में नापसंद करने वाली कोई बात थी ही नहीं, बल्कि देखने में तो वो बहुत सौ से अच्छा था। मरियम को डिपार्टमेंटल स्टोर में उससे आखिरी मुलाकात बार बार याद आती रही। उसका ऊंची आवाज़ में अपनी वालदा के फ़ोन की इत्तला देने का अंदाज़ यकीनन मानीखेज़ था। वही अनजान थी। अम्मा ने उन लोगों के हाँ कहलवा दी थी और उस हाँ और शादी की तारीख के दरमियान का वक्फा बहुत मुख्तसर था।
اب مصروفیات کا ایک انبار تھا جس سے نپٹنا آسان نہیں تھا۔ خوشی آپا کی کمیٹیاں، ابا کے پراویڈنٹ فنڈ کی رقم، اماں کی جمع جوڑ ملا کر اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی، مگر پھر بھی اخراجات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ ثنا کی امی نے بے حد زور دے کر کم سے کم جہیز کی درخواست کی تھی، پر ان کی بات پہ کان دھرنا کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ لوگ پہلے ایسے ہی کہتے ہیں اور بعد میں تانے دے کر دل چھلنی کر دیتے ہیں۔ چھوٹی آپا زمانے بھر کی مظلومیت چہرے پر سجا کر تقریباً روزانہ ہی یہ جملہ کہتی، اور اماں ان کی اس ادا پر جہیز کے سٹینڈرڈ کو مزید ہائی کرنے کی کوششوں میں جٹ جاتی۔ کپڑوں سے لے کر زیورات، کراکری، فرنیچر کے علاوہ بہت سی فضولیات بھی تھی جنہیں اگر شامل نہ بھی کیا جاتا تو شادی بخیر و خوبی انجام پا سکتی تھی، مگر کون کہہ سکتا تھا۔ بینا بھابی نے 2-4 موقعوں پہ کمزور سا احتجاج کیا تو اماں کو بے حد برا لگا۔ اب وہ 2 بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرنے جا رہی تھی، یہی ایک بات انہیں خود اعتماد کرنے کے لیے کافی تھی۔ سو بینا بھابی کے اعتراض کو بہاوج کا ازلی جلاپا کہہ کر ان کا منہ بند کیا، اور نیز کے کون سا ان کے میاں کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ چھوٹی آپا نے ساری شاپنگ کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ ان کا سارا دن بازاروں میں گزرتا۔ 2-1 بار شوق میں مریم بھی ساتھ ہو لی تھی، مگر پھر اس نے توبہ کر لی۔ چھوٹی آپا کے ساتھ پھرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ایک شاپنگ سینٹر میں کئی گھنٹے گزار کر بھی وہ ذرا نہ تھکتی تھی اور فوراً ہی کسی دوسری جگہ جانے کے لیے ٹیکسی رکوا لیتی۔ ان کا سٹیمنا قابل داد تھا۔ مریم کو آج کل وہ بے حد بدلی سی لگتی تھی۔ ان کی شخصیت میں بڑا انقلاب آیا تھا۔ کفایت شاری بلکہ کنجوسی کے فوائد پہ جو ہدایتیں وہ صبح شام گھر والوں کو دیا کرتی تھی اور خود بڑی سختی سے ان پر عمل کیا کرتی تھی، ایک دم ہی بھول چکی تھی۔ جیسا کہ مریم سمجھ رہی تھی کہ جہیز لینے کے معاملے میں وہ اماں کا خاصا روپیہ بچا دیں گی، ایسا بالکل نہیں ہو سکا تھا۔ اپنے لیے لی جانے والی ہر شے کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بہتر سے بہتر تر دیکھنے کی خواہش میں وہ کچھ جنونی سی ہوتی جا رہی تھی۔ درجنوں بیڈ شیٹس تو آ چکی ہیں، تو پھر یہ مریم کے لیے صرف 8 کیوں؟ مریم کے لیے الگ نکال کر رکھی بیڈ شیٹس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اماں نے پوچھ ہی ڈالا، اور یہ ساری تو بالکل ہی ہلکی والی ہیں۔ ان کے لہجے میں ناراضی سی تھی۔ ابھی یہی ٹھیک ہے اماں، اس سے اتنی چیزیں کہاں سنبھالی جائیں گی؟ میرے پاس حفاظت سے رہیں گی، بعد میں ان میں سے نکال کر دے دوں گی۔ چھوٹی آپا نے بہت اطمینان سے اماں کے سوال کو ٹالا۔ اماں کو ان کی بات پر چاہے یقین آ گیا ہو، لیکن مریم کو شبہ ہی تھا، کیونکہ اس احتیاط کا مظاہرہ وہ ہر معاملے میں کر رہی تھی۔ اپنے اور مریم کے کپڑے انہوں نے بالکل مختلف خریدے تھے۔ ان کے 2-4 سوٹوں کو دیکھ کر مریم کا دل بھی بے اختیار چاہ گیا، تو وہ ان سے فرمائش کر بیٹھی تھی، مگر بے سود۔ میں نے جان کر الگ الگ خریدے ہیں، ایک ہی جگہ ہمیں رہنا ہے، اب ایک جیسے کپڑے پہن کر گھومیں گے تو بالکل یونیفارم سا لگے گا۔ اس بات کی انہوں نے اتنی دیر وضاحت کی کہ مریم نے دوبارہ ایسی غلطی کرنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ چھوٹی آپا غضب کی نکتہ دان تھی، اپنی ہر بات کے لیے ان کے پاس جواز موجود رہتا تھا، سو جیسا انہوں نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ صرف ایک فرنیچر اور مشینری میں ان کی نہیں چل سکی کہ یہ شعبہ ابا اور ابصار بھائی سے متعلق تھا۔ چھوٹی آپا کی تمام تر دخل اندازی کے باوجود انہوں نے بیڈ روم سیٹ دونوں کے لیے بالکل ایک جیسا ہی لیا، اور بیڈ روم کے لیے ٹی وی سیٹ خریدنے کے وقت چھوٹی آپا کہتی ہی رہ گئی کہ مریم کو تو ٹی وی دیکھنے کا ذرا بھی شوق نہیں ہے، پر یہاں بھی ان کی ایک نہ چل پائی۔ دیا جائے تو دونوں کو دیا جائے گا، ورنہ ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابا کے اس اعلان میں چھوٹی آپا کو نقصان کا اندیشہ نظر آیا، لہٰذا یہاں بھی خاموش رہنا پڑا۔ مریم خاموش تماشائی تھی۔ اس کے 2-4 بار کے احتجاج کو اماں نے بہت لجاجت سے یہ کہہ کر جانے دو، بڑی بہن ہے، اس کی عادت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، غیر مؤثر کر دیا۔ مریم طبعاً خود غرض نہیں تھی، اور آج کل ویسے بھی ہمایوں کو پانے کی خوشی زیادہ دیر کسی بات پر کڑنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی، لہٰذا آسانی سے مان گئی۔ یوں دھڑکتے دل اور اس دل میں چھپے بہت سے ارمان اور بہت سے اندیشے لیے وہ اس گھر میں داخل ہوئی جہاں پر سکھ اور چین سے رہنے کے لیے اس نے بے حد دعائیں کی تھی۔ چھوٹی آپا اس کی ہم قدم تھی۔ اس روز جب ہم لوگ پہلی بار تمہارے گھر آئے تھے، جب ہی واپسی تک میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ شادی تم سے ہی کرنی ہے۔ شادی کے کئی دن بعد جب ہمایوں نے اس سے کہا تو وہ بے حد حیران ہوئی، کیونکہ اس دن ہمایوں کی کسی بات سے ایسا شبہ نہیں ہوا تھا۔ گیٹ پر چند جملوں کی براہ راست بات چیت کے بعد اندر ڈرائنگ روم میں سارا وقت وہ ابا سے ہی محو گفتگو رہا تھا۔ مریم کے خیال میں تو ہمایوں نے اس کی طرف براہ راست دیکھا تک نہیں تھا، مگر بعض فیصلے پل بھر میں ہوتے ہیں اور پھر زندگی بھر پر محیط ہو جاتے ہیں۔ ہمایوں بھی کسی ایسے ہی پل کی زد میں آیا تھا۔
جو بھی تھا مریم بے حد خوش تھی، ہمایوں اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کی ایک ایک بات کا خیال رکھنا گویا اس نے خود پر فرض کر لیا تھا اور اپنی اس اہمیت کا احساس مریم کو سرشار کیے رکھتا۔ مریم، ثنا نے ہلکے سے دروازہ بجایا۔ آ جاؤ ثنا، مریم نے آواز دے کر کہا۔ وہ کمرے میں تنہا تھی اور الماری میں رکھے کپڑوں کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ مصروف ہو؟ ثنا اندر آتے ہوئے بولی۔ دراصل میں نے سوچا کہ تمہیں یاد دلا دوں، آج رات کو صابر ماموں کے ہاں کھانے پہ جانا ہے۔ مستقل ہونے والی یہ دعوتیں تھکائے دیے جا رہی تھی، مگر ان سے روگردانی کرنا ناممکن تھا۔ مریم کو بھی صابر ماموں کے ہاں کی دعوت یاد تھی۔ بھابی تو ابھی سے اپنے کپڑے پریس کر کے رکھ رہی ہیں، بہت پیارا سوٹ ہے، بیج اور گولڈن، تمہاری طرف کا ہی ہے، ثنا نے چھوٹی آپا کے متعلق کہا۔ انہیں وہ بھابی کہتی تھی، جبکہ مریم کو وہ سب کے کہنے کے باوجود بھی نام سے ہی پکار رہی تھی۔ تم کیا پہنو گی؟ ثنا قریب آ کر اس کے کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ تم بتاؤ کیا پہنوں؟ وہ مسکرائی۔ یہ والا؟ نہیں، یہ تو تم پہن چکی ہو۔ اس نے ایک سوٹ اٹھایا اور پھر خود ہی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر دو چار اور اسی سلوک کا شکار ہوئے۔ ثنا مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان لوگوں کا خاندان کافی بازوق تھا، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بھابیاں بہت منفرد نظر آئیں۔ یہ ریڈ پشواز کیسی ہے؟ مریم نے اس کی پرابلم حل کرنا چاہی۔ سرخ پشواز کا سوٹ اس کی بری میں شامل تھا۔ بری کے سارے کپڑے ہی بہترین تھے اور ان لوگوں نے اس کے اور چھوٹی آپا کے کپڑوں میں صرف رنگ کا فرق کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ثنا نے گہری سانس لی۔ ویسے یہ بھی زبیدہ آنٹی کی دعوت پہ تم پہن چکی ہو، مگر خیر، مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مریم ریڈ پشواز کے سوٹ کو ایک طرف رکھ کے باقی کپڑے سمیٹنے لگی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ثنا کو جیسے خیال آیا، صوبی بھابی کی چوائس بہت اچھی ہے، تمہیں بھی اپنی شاپنگ انہی سے کرا لینی چاہیے تھی۔ ایک سے ایک سوٹ ہے ان کے پاس۔ وہ بتا رہی تھی کہ تمہیں زیادہ شوخ قسم کے کپڑے نہیں پسند ہیں۔ وہ کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کی درمیانی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ ثنا کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ برا مان گئی ہے، اس لیے فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کرنے لگی۔ میں اعتراض نہیں کر رہی، سادگی اچھی چیز ہے، خود مجھے بھی زیادہ بھڑکیلے کپڑے نہیں پسند۔ میں تو اس خیال سے کہہ رہی تھی، آج کل تم پر سادگی سوٹ نہیں کرتی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ اور تم تو خیر اتنی پیاری ہو کہ کچھ بھی پہن لو سب اچھا لگتا ہے۔ ثنا کو باہر سے امی آواز دے رہی تھی، وہ ان کی بات سننے چلی گئی۔ مریم ابھی تک اس کی کہی بات کے زیر اثر تھی، اپنی جگہ پر خاموش بیٹھی دیر تک سوچتی رہی۔ چھوٹی آپا نے ثنا سے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے جو اسے بخشا تھا اس نے خاموشی سے لے لیا تھا۔ اس کے اور ان کے کپڑوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور یہ فرق اب قدم قدم پر محسوس ہو رہا تھا۔ آئے دن کی دعوتوں میں ان کی تیاری دیکھنے والی ہوتی تھی۔ شکل کی تو وہ پہلے ہی اچھی تھی، اور مزید چار چاند لگانے کے لیے لوازمات کی کمی نہیں تھی۔ اس شام وہ بہت بددلی سے تیار ہوئی، ہمایوں کی تعریف سے بھی وہ خوش نہیں ہوئی۔ وہ خاموش سی جا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ امی اور ثنا بھی تیار ہو رہی تھی، امی اور ثنا بھی تیار تھی، بس چھوٹی آپا ہی اتر کر نہیں آئی تھی۔ ان کا بیڈ روم اوپر تھا۔ ثنا 2 بار اوپر ہو آئی تھی، چھوٹی آپا کو شاید کچھ دیر اور لگنی تھی۔ ہمایوں کو کسی سے فون پر بات کرنی یاد آ گئی، اور مریم یوں ہی بے خیالی میں لاؤنج میں اترتی سیڑھیوں کو دیکھے جا رہی تھی کہ چھوٹی آپا آتی نظر آئی۔ وہ واقعی بے حد اچھی لگ رہی تھی، اتنی کہ ذرا دیر کو تو وہ اپنے دل میں ان کے لیے ابھرتی رنجش بھلا بیٹھی۔ ان کا پہنا ہوا بیج اور گولڈن سوٹ وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، اور اسے وہ بے حد پسند بھی آیا تھا۔ چلو بھائی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمایوں بولتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا کہ اس کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ ارے واہ، زبردست، سچ بھابی آپ تو پہچانی نہیں جا رہی۔ وہ اپنی بات بیچ میں ہی بھول گیا تھا۔ مریم کو بے حد محسوس ہوا، اس قدر بے ساختہ انداز میں اس نے کبھی بھی مریم کی تعریف نہیں کی تھی۔ کم از کم اس وقت تو اسے ایسا ہی لگا۔ اور پھر ہمایوں ہی نہیں، امی، ثنا، ابا جی، سب نے ہی حسب توفیق چھوٹی آپا کی کچھ نہ کچھ مدح سرائی ضرور کی۔ مریم کا دل جلتا رہا۔ آج اسے پہلی بار چھوٹی آپا کی خود غرضی پر حقیقتاً غصہ آ رہا تھا۔ موڈ چونکہ خراب ہو چکا تھا، سو اس کا اثر دیگر باتوں پر پڑنا بھی لازمی ہوا۔ صابر ماموں کے ہاں کی دعوت میں سارا وقت اس پر بددلی سی چھائی رہی۔ ان کی بیوی اور بیٹیوں کی خوش مزاجی کا وہ خاطر خواہ جواب بھی نہیں دے سکی۔ احساس کمتری کا شکار ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ سارا وقت یہی لگتا رہا کہ یقیناً سب لوگ اسے چھوٹی آپا کے مقابلے میں بالکل ہی گئی گزری چیز سمجھ رہے ہوں گے۔ انہی سوچوں میں گم اس کا زیادہ وقت منہ بند کیے بیٹھے ہی گزرا۔ چھوٹی آپا کی جانب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ لگ رہا تھا کہ آج کا دن انہی کا ہے۔ ہر ایک سے داد تحسین وصول کرنے کے بعد قدرتی طور پر ان کا مزاج بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔
بات بات پہ ہنستی وہ اور بھی پیاری لگنے لگتی۔ صابر ماموں کی بیٹی نے تو اکیلے میں ثنا سے کہہ بھی دیا کہ ثنا، تمہاری بڑی بابی کا تو جواب نہیں، جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی عادت کی بھی اچھی ہیں، اور چھوٹی بابی تو معاف کرنا کچھ مغرور سی محسوس ہو رہی ہے۔ ثنا بیچاری نے اس کی رائے کو درست کرنے کی کوشش بھی کی، مگر پہلا تاثر جو پڑ چکا تھا اسے ہلکا ہونے میں وقت لگنا تھا۔ واپسی میں ہر ایک نے مریم سے اس کی خاموشی کا سبب پوچھا۔ حسیب بھائی جو اپنی بیوی کی خوش لباسی اور خوش مزاجی دونوں پر ہی نثار تھے، ان کی آج کی پذیرائی کو رہ رہ کے جتائے جا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر مریم فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، ذرا لیٹوں گی۔ سیدھا سادہ سا یہی بہانہ اسے سوجا۔ آج وہ جس قدر خاموش تھی، اسی بنا پر کسی کو بھی اس کے بہانے پہ شک نہیں گزرا۔ ثنا اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کیا بات ہے مریم، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی کہ چھوٹی آپا چلی آئی۔ تم لیٹو، میں سر دبا دیتی ہوں۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ مریم کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ چھوٹی آپا اسے گلے سے لگا کر تسلی دینے لگی۔ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ اماں یاد آ رہی ہیں؟ ہاں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی، پر چھوٹی آپا نے کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ مریم کو چند روز کے لیے میکے روانہ کر دیا جائے۔ ابھی ہمایوں سے کہتی ہوں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے گھر چھوڑ آئے۔ ان کے اس قدر التفات پر مریم کو دل سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ محض چند جوڑوں کے فرق پر وہ اپنی محبت کرنے والی بہن سے بدگمان ہو رہی تھی۔ بلکہ بدگمان کیا، آج تو اسے ان سے باقاعدہ حسد محسوس ہوا تھا۔ خود کو لعنت ملامت کر کے اس نے پکا ارادہ کیا کہ آئندہ وہ ان بے وقوفانہ خیالات میں الجھنے کی بجائے سمجھداری کا ثبوت دے گی۔ ثنا چائے کے برتن لے کر اٹھنے لگی تو چھوٹی آپا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مریم کا موڈ اب خوشگوار ہو چکا تھا۔ ہمایوں کمرے میں آیا تو وہ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی، مگر وہاں الٹا ہی اثر ہوا۔ صابر ماموں کے ہاں تم پر کیا آفت آ رہی تھی جو چہرے پر 12 بجا رکھے تھے؟ جو بات وہ بھولنا چاہ رہی تھی اس کا ابھی ہمایوں کو حساب دینا باقی تھا۔ اس نے خواہ مخواہ کے بہانے بنانے کی بجائے معذرت کر لینا بہتر سمجھا، مگر وہ سخت خار کھائے بیٹھا تھا۔ حسیب بھائی کی اطراحٹ اسے بہت کھلی تھی۔ مریم کو کافی دیر اس کی سننی پڑ گئی، اور جب اس کا موڈ بہتر ہوتا جا رہا تھا تو اسے کچھ اور بھی یاد آ گیا۔ یہ بھابھی سے فریاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر امی کے گھر جانے کو دل چاہ رہا تھا تو مجھ سے کہتی، میں منع تو نہیں کر دیتا۔ نہ جانے اس کے رونے کی داستان ہمایوں کے کانوں تک کس انداز میں پہنچی تھی۔ بہرحال وہ اب چھوٹی آپا کے لیے کوئی دوسری بدگمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس دوسرے مقدمے کی صفائی پیش کرنے لگی۔ ہمایوں کو منانا آسان نہیں تھا، اس بات کا اندازہ اسے صحیح معنوں میں اسی روز ہوا۔ اچھی طرح سے جرا کر لینے کے بعد وہ لیٹتے ہوئے بولا، خیر اب جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط رکھنا، تمہارے حوالے سے کوئی بھی بات کسی دوسرے کے ذریعے مجھ تک نہ پہنچے۔ جو بھی اچھی بری کہنی ہے صرف مجھ سے کہو۔ مریم کے پاس اس کی کہی کسی بات پر اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا وہ پوری سعادت مندی کے ساتھ اسے اپنا یقین دلاتی رہی۔ اپنے مائکے وہ آئی تو دل نہ چاہتے ہوئے تھی، مگر اب جب کہ اسے آئے ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا، واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں وہی پرانے شب و روز لوٹ آئے تھے۔ شادی سے پہلے وہ اماں کے پاس ہوتی تھی، چاہے وہ کتنا بھی غصہ کرتی وہ وہیں ان کے بستر میں گھسی رہتی۔ اب شادی کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ ہوا تھا۔ اماں اپنی اس چھوٹی بیٹی کو بہت لاڈ دلار سے خود اپنے پہلو میں سلا رہی تھی۔ بے فکری کی نیند، صبح دیر تک سونا، خوشی آپا اور بھابھی سے گپے لڑانا، اور سب سے بڑھ کر یہ صبح شام ہیوی میک اپ اور زیورات پہن کر تیار رہنے کا جھنجھٹ، ان سب سے آزادی کا احساس بھی بڑی نعمت تھا۔ وہ مزے سے رات کے کپڑے پہنے بال بکھرائے گھر میں گھومتی یا اپنے پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتی، مگر اب بے فکری کا یہ مختصر وقفہ ختم ہونے کو تھا۔ رات ہمایوں کہہ گیا تھا کہ وہ کل تیاری رکھے، وہ رات تک اسے لے جائے گا۔ اماں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہی تائید کی، ہاں بس خیر ہے، کئی دن رہ لیے، اب اپنے گھر جاؤ، مجھے صبح کی بھی فکر ہے، تم وہاں ہوتی ہو تو بے فکری سے رہتی ہے۔ اماں کو مریم کے بے حد یقین دلانے پر بھی اس بات کی طرف سے اطمینان نہیں ہوا تھا کہ چھوٹی آپا کے لیے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا وہ ابھی تک اس گھر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنی ہے۔ چھوٹی آپا اس سارے ہفتے میں بس ایک شام کو آئی تھی، اور وہ بھی کھڑے کھڑے۔ مریم پر انہوں نے زور دیا کہ وہ ابھی چند روز اور یہیں ٹھہرے رہے، ہمایوں کو وہ خود سمجھا لیں گی، مگر وہ نہ مانی۔ ہمایوں کی ناراضگی جھیلنے کا تجربہ دہرانے کا اسے قطعی شوق نہیں تھا، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ بینا بھابھی نے بھی خلاف توقع رکنے پر اصرار کیا تھا۔ اپنے پچھلے رویے کے برعکس اب وہ کافی پرتپاک سی پیش آنے لگی تھی۔ ان میں آئی اس تبدیلی کا ذکر اس نے خوشی آپا سے کیا تو انہوں نے بھی تائید کی۔
اصل میں زیادہ اختلاف تو اس کا صبی کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے الگ الگ رہا کرتی تھی۔ اب وہ یہاں نہیں ہے تو کس بات کی ناراضگی؟ خوشی آپا کی بات پر وہ ذرا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اصل میں اس نے کبھی گھریلو سیاست کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ بینا بھابھی گھر والوں سے کٹی کٹی رہتی تھی اور جب کبھی سب کے بیچ آ کر بیٹھتی تو ان کا لہجہ چبھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اسے ان کی عادت سمجھ کر خائف ہو جاتی، لیکن چھوٹی آپا سے بینا بھابھی کے تعلقات اتنے برے تھے اسے واقعی معلوم نہیں تھا۔ چھوٹی آپا کا زیادہ تعلق اماں کے ساتھ تھا، مریم سے وہ کبھی بھی زیادہ قریب نہیں ہوئی، بس آتے جاتے نصیحت، ہدایت، یا کبھی بہت موڈ میں ہوئی تو دو چار ادھر ادھر کی باتیں کرتی۔ گھر کے انتظام میں بڑا حصہ انہی کا تھا۔ خوشی آپا کے لیے آفس ورک ہی بہت تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے ان کا پروموشن ہوا تھا، جب سے وہ اپنے کام میں کچھ زیادہ ہی انوالو ہو گئی تھی۔ ہمایوں کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے ثنا سے سامنا ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش تو بہت ہوئی مگر کچھ حیران بھی تھی۔ بہت اچھا کیا کہ تم آ گئی، میں تو ہمایوں بھائی سے روز کہتی تھی تمہیں لے آنے کو، آج بھی کہا تھا، پر یہ کہنے لگے کہ مریم کا کچھ دن اور ٹھہرنے کا پروگرام ہے۔ مریم نے ہمایوں کی جانب دیکھا تو وہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، چھوٹی آپا اور حسیب بھائی اوپر اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مریم اپنی ساس سے مل کر بیڈ روم میں چلی آئی، انہیں بھی اس کے آج آنے کی اطلاع نہیں تھی۔ ہمایوں کمرے میں آیا تو مریم نے اس سے پہلا سوال گھر والوں کو لا علم رکھنے کے بارے میں کیا۔ پہلے تو اس نے مذاق میں ٹالنا چاہا مگر مریم سنجیدہ تھی، اسے اپنی ساس کے سامنے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ یار وہ صبی بھابھی کا بے حد اصرار تھا کہ تمہیں ابھی وہیں رہنے دینا چاہیے، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی کو اطلاع دیے بغیر ہی تمہیں لے آؤں۔ ہمایوں کی وضاحت پر وہ خاموش ہو رہی۔ چھوٹی آپا کے بارے میں بات کرنے میں وہ محتاط رہتی تھی، ابھی اماں اور خوشی آپا سے مزید ہدایتیں لے کر لوٹی تھی، اس لیے اور کانشیس تھی۔ ہمایوں کا آفس ٹائم تھوڑی دیر سے شروع ہوتا تھا، اس سے مریم کو بہت سہولت رہتی تھی، اطمینان سے سب کام ہو جاتا تھا۔ گھر کے کام میں وہ اور چھوٹی آپا دونوں ہی حصہ لینے لگی تھی، لیکن کاموں کے لیے دوسرے لوگ بھی تھے۔ صفائی، برتن، کپڑے کی دھلائی کے علاوہ روٹی پکانے کے لیے رشیدہ تھی، یہ ان لوگوں کی پرانی کام والی تھی، اور اس کی مدد کے لیے ایک ماسی بھی روزانہ آتی تھی۔ سالن وہ لوگ خود بنا لیتی تھی، یہ صبح کا ناشتہ تھا جو گھر کی خواتین کی ذمہ داری بنا ہوا تھا۔ صبح اٹھنے کے بعد مریم کی واحد فکر ہمایوں کا ناشتہ ہوا کرتا تھا۔ صبح سویرے جانے والے جس بھاگ دوڑ میں ناشتہ کرتے ہیں اور اکثر نہیں بھی کرتے ہیں، ہمایوں کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ بہت آرام سے ناشتہ کرتا، اور وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ۔ سلائس، انڈا، جیم، مکھن، جوس یا دودھ کے ساتھ پورج معمولات میں تھے۔ اس کروفر والے ناشتے نے شروع میں تو مریم کو بوکھلا کر رکھ دیا، ابھی ایک چیز لا رہی تو 2 بھول رہی، اور 2 لا رہی تو 3 بھول رہی۔ دراصل ان کے اپنے گھر میں کوئی بھی صبح صبح اتنی تفصیل میں نہیں جاتا تھا، جس سے باہر جانا ہوتا وہ ایک آدھ سلائس اور انڈا یا بس جیم لگا کر چائے پی لیتا تھا، اور جو گھر میں رہنے والے ہوتے وہ بہت موڈ میں ہوتے تو پراٹھا بنا لیتے تھے، پر اب وہ ہمایوں کی طرز کو اپنانے کی کوشش میں تھی۔ آج ٹرے میں ناشتہ لگاتے ہوئے اس نے کئی چیزوں کی کمی محسوس کی، فریج میں سیب بھی نہیں تھے اور جیم کی بوتل بھی خالی پڑی تھی۔ گھر میں چیزیں ختم ہو ہی جاتی ہیں، یہی سوچ کر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، سلائس سیک کر انڈا فرائی کیا اور ہمایوں کے لیے لے گئی۔ آج پھر یہی انڈا اور سلائس؟ ہمایوں نے منہ بنایا۔ مریم کو اس کا یہ ناشکراپن برا لگا مگر صبح ہی صبح کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، اس لیے بات کو ٹالنا چاہا۔ ختم ہو گئی ہے، جیم اور جیلی کی باٹلز اور پھل بھی اتفاق سے کوئی نہیں تھا۔ یہ اتفاق ہوتے ہوتے آج 4تھا دن ہے، اگر ختم ہو گئی ہیں چیزیں تو منگوائی کیوں نہیں جا رہی؟ ہمایوں نے غصے سے کہا۔ مریم کو کیا معلوم تھا، وہ تو رات ہی واپس آئی تھی، دھیرے سے بولی۔ آج آپ لیتے آئیے گا آفس سے واپسی میں۔ ہمایوں ناشتہ شروع کر چکا تھا، اس کی بات سن کر لاپرواہی سے بولا، میں کیوں لاؤں، حسیب بھائی لاتے ہیں، امی انہی کو ان سب چیزوں کے پیسے دے دیتی ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے آفس چلا گیا۔ حسیب بھائی بھی جا چکے تھے، ان کا ناشتہ چھوٹی آپا اوپر ہی لے جاتی تھی، ثنا نے بھی یہ کر لیا تھا، وہ آج کل فارغ تھی، اس فرصت کا مزہ وہ لمبی نیند لے کر اٹھا رہی تھی۔ مریم کچن میں آئی تو وہ اپنے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، چھوٹی آپا بھی وہی تھی۔ مریم کو خیال آیا تو ان سے مخاطب ہو کر بولی، چھوٹی آپا حسیب بھائی کو یاد دلا دیجئے، جیم وغیرہ ختم ہو گئے ہیں اور پھل بھی کوئی نہیں ہے گھر میں۔ چھوٹی آپا اس کی جانب سے پشت کیے کیبنٹ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اسی میں بدستور منہ دیے کھڑی رہی۔ ثنا ہلکے سے کھنکاری۔ مریم نے اس کی جانب دیکھا، وہ چائے کے کپ میں چمچہ چلا رہی تھی۔ مریم کو اس کی کھنکار میں معنی خیزی جھلکتی دکھائی دی۔ تم چائے پیو گی مریم؟ اس نے پوچھا تو مریم سے پہلے ہی چھوٹی آپا مڑتے ہوئے بولی، ہمارے ہاں کسی کو بھی بے وقت چائے پینے کی عادت نہیں ہے، اور مریم تمہیں بھی اپنی عادتیں بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
پہلا جملہ انہوں نے ثنا کو اور دوسرا مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ثنا کو ان کا کہنا شدید برا لگا، اس لیے رکھائی سے بولی، اور کون کون سی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں ہم لوگوں کی، یہ بھی بتا دیں۔ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے جب کسی کو خود ہی احساس نہیں؟ چھوٹی آپا نے لہجے کو اس سے بھی زیادہ سخت کر لیا۔ مریم دم بخود سی ان دونوں کے انداز کی تبدیلی کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا نے چائے کے کپ کو زور سے پٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مریم اسے روکتی ہی رہ گئی، مگر وہ کچن سے باہر جا چکی تھی۔ فضا میں ایک دم ہی تناؤ سا محسوس ہونے لگا۔ چھوٹی آپا اسی بے نیازی سے چیزوں کی اٹھا پٹک میں مصروف تھی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ثنا سے الجھنے کی، اور وہ بھی بنا کسی بات کے؟ مریم کو ان کے رویے پر بہت حیرت تھی۔ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ وہ گردن جھٹکتے ہوئے بولی، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آئینہ دکھا دوں تو ثنا بیگم منہ چھپاتی پھریں گی۔ ایسی تو کوئی خدا نخواستہ ثنا میں برائی نہیں ہے، مریم خفگی سے بولی۔ چھوٹی آپا سالن میں ڈالنے کے لیے آلو کاٹ رہی تھی اور مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ داغ دبے کی پرواہ کیے بغیر کاٹے جا رہی تھی۔ اس طرف توجہ دلانا ضروری تھا، سو اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے بولی، دیکھ کے چھوٹی آپا، یہ آلو تو خراب لگ رہا ہے۔ کوئی خراب وراب نہیں، ذرا سا دبا ہے۔ انہوں نے حسب عادت سنی انسنی کی اور آلو کاٹنے کی رفتار اور بڑھا دی۔ اس طرف سے مایوس ہو کر مریم واپس اپنے ٹاپک پر آ گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ 4 دن میں آپ کی ثنا سے کیا ناراضگی ہو گئی ہے؟ دراصل زیادہ حیرت اسے اس لیے تھی کہ ہفتہ بھر پہلے جب وہ یہاں سے گئی تھی تو کسی ایسی ٹینشن کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں چھوٹی آپا کے گن زیادہ بہتر انداز میں گائے جاتے تھے۔ چھوٹی آپا چند ثانیہ اس کی شکل دیکھتی رہی، پھر چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے بولی، دیکھو مریم، تم میری عادت سے واقف ہو، میں صاف صاف بات کرنے کی عادی ہوں۔ تمہاری طرح خواہ کی خوشامد تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے۔ ان کی توجہ لمحے بھر کے لیے ہٹی۔ کام والی اندر آئی تھی، وہ اسے ہدایتیں دینے لگی۔ مریم کو ان کا اپنے بارے میں ریمارک برا لگا، مگر صبر کر کے بیٹھی رہی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ چھوٹی آپا نے اپنی بات کا سرا وہیں سے جوڑا۔ تو یہ جو ثنا ہے نا، اس کی عادتیں صاف بات ہے بہت بگڑی ہوئی ہیں۔ اس قدر چٹوری اور فضول خرچ لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ یہی عادتیں رہی تو بھائیوں کو کنگال کر کے چھوڑے گی۔ مریم نے ایک لمبی سی سانس لی۔ بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں چھوٹی آپا کی بدلی ہوئی جون اور بعد میں بھی ان کا بظاہر نارمل رویہ محض ایک عارضی فیز تھا جو اسے غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ صبح شام کی بھائیوں سے فرمائشیں، یہ لا دو وہ لا دو۔ اس غضب کی سردی میں بھی آئس کریم کھائے بغیر لاڈلی بہن کو نیند نہیں آتی، اوپر سے بڑی بی کو بیٹی کا جہیز جمع کرنے کا بھی چسکا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے دونوں ماں بیٹی شاپنگ کر کے آئی ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ ہزاروں روپے پر پانی پھیرا ہے میرا تو جب سے۔ چھوٹی آپا اپنے اصل کی جانب لوٹ رہی تھی اور اب پہلے سے کہیں زیادہ شدت ان کی باتوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ مریم کو گھر کا چین سکون رخصت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچن میں رشیدہ کام شروع کر چکی تھی، اس لیے وہ پھر کسی وقت چھوٹی آپا کو سمجھانے کی خوش فہمی دل میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ثنا اور امی کے کمرے میں جا کر بیٹھی۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹی آپا کے رویے کی بدصورتی کا کچھ نہ کچھ خامیازہ اسے بھی ان لوگوں کی رکھائی کی شکل میں بھگتنا پڑے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ثنا اور امی دونوں ہی کا انداز بے حد نارمل تھا۔ وہ اتنے دن سے گئی ہوئی تھی، وہ لوگ اس کے بغیر دل نہ لگنے کا گلہ کرتی رہی۔ پھر ثنا اپنی ساری شاپنگ اٹھا لائی جو بقول چھوٹی آپا کے ہزاروں روپے پر پانی پھیر کے کی گئی تھی۔ میں تو امی کو منع بھی کر رہی تھی خواہ اتنے کپڑے نہ لیں، مگر یہ مانی ہی نہیں۔ ثنا کی منگنی اپنی خالہ کے ہاں ہوئی ہوئی تھی، وہ لوگ ریاض میں سیٹل تھے۔ اس کی شادی میں بس اب کچھ مہینوں کی دیر تھی۔ مریم اس کی چیزوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتی رہی، مگر اس نے ایک بات نوٹ کی کہ امی بار بار یہ ضرور جتا رہی تھی کہ ثنا کے لیے اس کے ابا نے رقم محفوظ کر رکھی تھی جن سے یہ سب اخراجات ہونے تھے۔ ان کے اس طرح کہنے سے مریم نے بے اختیار سوچا کہ چھوٹی آپا کے رویے کو دیکھ کر وہ بیچاری اپنے دفاع میں اور کہیں گی بھی کیا۔ حسیب بھائی گریڈ 1 میں تھے، ان کی آمدنی ہمایوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اس بات کا احساس چھوٹی آپا کو شادی کے بعد فوراً ہی ہو گیا تھا، اور جب گھر کے خرچ کے لیے دونوں بھائیوں کی امی کو دی جانے والی رقم کا فرق انہیں محسوس ہوا تو وہ بے چین ہو اٹھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جتنی رقم ہمایوں دیتا ہے بس اتنی ہی آپ دیں، ہم کوئی زیادہ کھاتے ہیں گھر میں؟ بیوقوفی کی باتیں مت کرو سبھی۔ حسیب کو پہلی بار ان پہ غصہ آیا۔ ہمایوں کی جتنی تنخواہ ہے وہ اس حساب سے زیادہ ہی گھر میں دیتا ہے، اور پھر وہ چھوٹا بھی ہے، میری ذمہ داری زیادہ ہے۔ امی ابا ثنا کی شادی سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے، اور میں کس کی ذمہ داری ہوں؟ تمہاری کسی بات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ یقین رکھو۔
वो माथे पे शिकन डाले डाले अखबार पढ़ने लगे, गोया अब इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं करनी। छोटी आपा ने उस वक्त तो मियाँ का मूड भांप कर कुछ कहने से एतराज़ किया, मगर अंदर से वो सख्त बेचैनी का शिकार थी। उनकी हरीस तबीयत अपने माल में किसी की भी शिरकत को गवारा नहीं कर सकती थी। शोहर की आमदनी पर वो सिर्फ अपना हक तसव्वुर कर रही थी और किसी दूसरे बड़े से बड़े हकदार को गिनती में ना लाने का तहैया किए हुए थी। सो मामले को किसी दूसरे अंदाज में सेटल करने का प्रोग्राम बनाने लगी। हसीब, आपने जो 5,000 रुपये मुझे दिए थे वो न जाने कहाँ गिर गए हैं। ज़रा देर के लिए बस बाजार गई हूँ। वो रूहानसी सी हुई खड़ी थी। गिर गए? ऐसे कैसे तुमने लापरवाही से रखे थे? हसीब भी परेशान हो गया। क्या कहूँ, बस किस्मत में नुकसान लिखा था सो होकर रहा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। इतनी सख्त ज़रूरत थी उन पैसों की मुझे। करीब था कि उनकी आंखों से आंसू न बहने शुरू हो जाएं। हसीब के लिए यह नज़ारा नाकाबिले बर्दाश्त होता। वो 5,000 को भूलकर उनकी दिलजोई में लग गए। अरे भूल जाओ, गई हुई चीज़ का क्या अफसोस करना। तुम मुझसे 5,000 और ले लेना। छोटी आपा यही सुनना चाह रही थी। आंसू साफ करने से पहले उन्होंने मियाँ की जेब से पैसे निकलवाए और अपनी दानिशमंदी पर खुद को शाबाश देती उठ खड़ी हुई। घर में जिसने सुना बेहद अफसोस का इजहार किया। किसी ने उनकी लापरवाही को ना जताया, उल्टा इजहार हमदर्दी ही किया। बस एक हमायूं था जिसने इस खबर को एक तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ सुना और अकेले में मरियम से बोला, तुम्हारी छोटी आपा ने तो कई दिन सब्र से गुजार दिए। मुझे तो इस ड्रामे का इंतज़ार था। मरियम ने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। छोटी आपा और हमायूं के ताल्लुकात ज़्यादा अरसे खुशगवार नहीं रहे थे। दरअसल एक बार छोटी आपा ने उसके सामने उठते बैठते इतना जता दिया था कि महज घर वालों के नाश्ते के लवाजमात पर ही हसीब का हज़ारों रुपया खर्च हो जाता है। उसके बाद से हमायूं ने बड़ी बाकायदगी से सब कुछ खुद ही लाना शुरू कर दिया था और वो सब उसी अकेले के लिए नहीं होता था। सबसे बढ़कर खुद छोटी आपा के ज़ेरे इस्तेमाल रहता था। हमायूं के दिल में उनकी तरफ से गिरा पड़ गई थी और अब वो उनकी अक्सर छोटी मोटी बातें नोट करता और मरियम को जताना कभी नहीं भूलता। फिर कुछ ऐसा हुआ कि छोटी आपा के साथ होने वाले इत्तफाकात की तादाद बढ़ती चली गई। कभी उनके पैसे कहीं गिर जाते, कभी जहां उन्होंने रखे होते वहां से नहीं मिलते, और कभी तो ऐसा भी होता कि हसीब भाई उन्हें कस्में खाकर यकीन दिलाते कि वो उन्हें पैसे दे चुके हैं और वो बेहद मासूमियत से इनकारी हो जाती। मैं कोई झूठ बोलूँगी थोड़े से पैसों की खातिर, और मैं कौन सा आपसे मांग रही हूँ। मेरा तो कोई बड़ा खर्च है ही नहीं, आपको भी मालूम है। उन्हें यकीन करना पड़ता। सारा घर इस सूरत हाल में बुखलाया रहता था। पुराने मुलाजमीन भी शक की निगाह से देखे जाने लगे थे। आए दिन के इन नुकसानात का असर लाजमन घर के बजट पर पड़ना था। छोटी आपा को पहुंचने वाले इन धचकों का अजाला घर के अखराजात में कटौती करके पूरा किया जाता था। यूँ हसीब भाई की जानिब से अम्मी को मिलने वाली रकम मुख्तसर से मुख्तसर तर होती जा रही थी। वो बेचारी महीना पूरा करने के चक्कर में हलकान रहती। बाज़ औक़ात तो सना के लिए रखी गई रकम में से कुछ न कुछ बैंक से निकलवाना पड़ जाता। फरागती का जो एहसास शुरू दिनों में उस घर में मरियम ने महसूस किया था, वो अब बहुत हल्का पड़ चुका था। मरियम ने दबे लफ्ज़ों में अम्मा से जिक्र किया। वो चाह रही थी कि अम्मा अपने तौर पर छोटी आपा को समझाए, मगर उन्होंने उसकी बात को काबिल तवज्जो जाना ही नहीं। शुरू में वो छोटी आपा की जानिब से जितनी फ़िक्रमंद थी, अब हसीब भाई को उनके कंट्रोल में देखकर लापरवाही की हद तक मुतमईन थी। खुशी आपा का प्रमोशन हो गया था और वो अब इस कदर मसरूफ़ रहती थी कि उनसे बात करना मुश्किल होता था। बिना भाभी से वो अपने ससुराल की कोई बात नहीं करना चाहती थी। सो अब दिल हल्का हो तो कहाँ हो। मरियम ने मैके जाना बहुत कम कर दिया। उसी रात हमायूं के कपड़े इस्त्री करते हुए उसे शर्ट का रंग कुछ उड़ा हुआ महसूस हुआ तो यूं ही कह बैठी, हमायूं आप अपने लिए 1-2 शर्ट्स ले लें, इसका कलर तो बिल्कुल फेड होता जा रहा है। कहाँ से ले लें, मेरे पास बचता ही क्या है। वो तलखी से हंसा। मरियम चोर सी हो गई। छोटी आपा का रवैया उसे एहसास जुर्म में मुब्तला रखता था। बहुत कोशिश करती कि कोई ऐसी बात मुंह से ना निकले जिसे पकड़ा जा सके, मगर फिर भी चूक हो जाती। उस रात बहुत सोचने के बाद उसने अगले दिन अपनी सास से मशवरा करने की ठानी। मरियम चाह रही थी कि घर के मुलाजमीन में कमी करके इस मद में कुछ बचत कर ली जाए। उसकी सास को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। नहीं बेटा, बेचारे गरीब इतने बरसों के लगे हैं, क्या कहकर उन्हें हटाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मरियम ने बहुत इसरार किया तो वो कुछ नाराज़ सी हो गई। सना की शादी हो जाए, उसके अब्बा की पेंशन से जो कमेटी चल रही है वो भी चंद महीनों तक ख़त्म हो जाएगी। फिर उस पेंशन की रकम से ही मैं इन लोगों की तनख्वाह दे दिया करूँगी। मरियम बेबसी से उनकी शक्ल देखने लगी। वो उन्हें नाराज़ नहीं करना चाह रही थी। उसके पेश नज़र हमायूं पर पड़े बार में कमी करना थी। मरियम लाउंज में आई तो हसीब भाई और छोटी आपा पर नज़र पड़ी। वो लोग शायद कहीं जा रहे थे। मरियम, हम लोग खाना बाहर ही खाएंगे।
छोटी आपा ने उसे इत्तला दी। अपने प्रोग्राम वो गोलमोल अंदाज में ही बताया करती थी। मरियम ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसकी तवज्जो छोटी आपा की गर्दन में पड़े गोल्ड के बेहद खूबसूरत सेट ने खींच ली। गोल्ड का है छोटी आपा? अभी लिया है? वो इश्तियाक से पूछने लगी। हाँ हाँ, बस ऐसे ही सस्ता मिल रहा था तो ख़रीद लिया, वो टालने के अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। गोया सोना ना हुआ, कोई रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ हो गई। मरियम की निगाहों में हुमायूं की रात वाली शर्ट घूम गई। छोटी आपा से बदगुमानी रखने का उसका वो पक्का पक्का इरादा बार बार मिट्टी का ढेर साबित हो रहा था, लेकिन वो खुद को फिर समझा बुझा लेती। पिछले दिनों हसीब भाई को 2 इंक्रीमेंट मिले थे, जिनके बारे में छोटी आपा ने यह कहा था कि वो रकम हसीब को किसी पिछले कर्ज की अदायगी के सिलसिले में खर्च करनी पड़ गई थी। वो लोग बाहर निकल गए थे। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ पर अब्बा जी कमरे से बाहर आए। वो बहुत कम घर के किसी मामले में दखल देते थे। घर के बुजुर्गों को अपने कमरे तक महदूद रखने का बुरा चलन इस घराने में भी रवाज पाता जा रहा था। हसीब चला गया क्या? उनके इस्तफसार पर मरियम ने सर हिलाया तो वो कुछ मायूस से हो गए। कोई काम था अब्बा जी? हाँ बेटा, मेरी दवा ख़त्म हो गई है। 2 दिन से हसीब को याद दिला रहा हूँ, भूल जाता है। वो जोड़ों के दर्द का शिकार रहते थे। गर्मी के मौसम में तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी, पर सर्दियाँ उनके लिए सब्र आजमा होती थी। अभी हुमायूं आ जाए, वो ले आएंगे जाकर। मरियम को उनकी तकलीफ़ का सोचकर अफसोस भी हुआ और शर्मिंदगी भी। उन्होंने दवाओं का पर्चा और पैसे मरियम के हाथ में थमा दिए। उसने उन्हें पैसे लौटाने भी चाहे, मगर वो ना माने। अपने बहुत से खर्च वो खुद पूरे करते थे। मरियम को गर्म पानी की बोतल कमरे में पहुंचाने की हिदायत करके वो अपने कमरे में चले गए। मरियम ने दिल में सोचा कि अच्छा ही है जो अब्बा जी बेटों के बहुत ज़्यादा दस्ते नगर नहीं, वरना अब सूरत हाल किस कदर खौफनाक हो सकती थी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था। घर में सना की शादी का तज़किरा रहने लगा था। उसके खाला खालू का अनकरीब पाकिस्तान आने का इरादा हो रहा था और ये नेकाम इसी बार अंजाम पाना था। अम्मी ने उसके अकाउंट में जमा रकम से तैयारियां शुरू कर दी थी। उनकी बहन ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो खौमखा की फजूलियात में ना पड़े। सना को यहाँ तो रहना नहीं था, इसलिए फ़र्नीचर और दूसरी बहुत सी चीज़ों पर खर्च करने वाली रकम बच जानी थी। मरियम का ख्याल था कि इस रकम को सना को ही गिफ्ट कर देना चाहिए। अपने इस ख्याल का इजहार वो एक दिन छोटी आपा के सामने भी कर बैठी तो वो एकदम ही गुस्से में आ गई। उनका ख्याल था कि बच जाने वाली रकम पर भाइयों का हक बनता था, बल्कि भाइयों में भी वो महज हसीब भाई का जिक्र कर रही थी। हसीब के पास है क्या? जो कुछ कमाया घर वालों पर खर्च कर दिया। आज अगर नौकरी छूट जाए तो चंद दिनों में फाके करने पड़ जाएंगे। खुदा ना करे, मरियम दहल कर बोली। ये इबरतनाक मंजर कशी वो बचपन से ही सुनती आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है हज़ारों से बेहतर हालात हैं हसीब भाई के। हाँ, बस अपने से नीचे देखकर ही दिल को तसल्ली दे लेते हैं, वरना तो ज़माने के ठाठ देखकर तो अपने हाल पर रहम ही आता है। वो तो मस्खराना लहजे में बोली। उनकी नाशुक्रगुजारी अब इंतहा को पहुंचती जा रही थी। मरियम को उनकी बातों से खौफ आने लगा था। अल्लाह ने जिस फ्याजी से उन्हें नवाजा था, उसके लिए कभी वो शुक्र का कलमा ज़ुबान से अदा ना करती। हसीन सूरत, अच्छा शोहर, माकूल आमदनी और अब कुछ अरसे बाद उनके यहाँ खुशखबरी भी मतवक्को थी। हमारे पास तो अब लेने देने को कुछ है नहीं, सारी तनख्वाह तो घर में ही खर्च हो जाती है। अपने 10 काम। इब्सार भाई भी तो घर संभाले हुए हैं छोटी आपा, उनकी पे तो हसीब भाई से बहुत कम है, फिर भी उन्होंने हम दोनों बहनों को एक एक सेट दिया ही। मरियम से बर्दाश्त ना हुआ तो जता ही दिया। छोटी आपा को पीछे मुड़कर देखने की आदत नहीं थी, सो बेहद बुरा मानी। अपने भाई भाभी को बुरा भला कहने के अलावा उन्होंने मरियम को भी नहीं बख्शा। ये तक कह दिया कि वो तो अपने मियाँ की सारी तनख्वाह बचाकर मज़े में है, सारी मुसीबत तो उन्हीं के सर है। दोनों बहनों के दरमियान कई दिन तक इस बहस के बाद तनाव की कैफियत रही, फिर खुद ही नॉर्मल हो गई। दरअसल मरियम को शुरू से उनकी बातों को नज़रअंदाज करने की आदत थी। इसी जगह पर अम्मा का खदशा दुरुस्त महसूस होता था कि अगर मरियम की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो यही बात इतनी लंबी चलती कि दूसरा सिरा हाथ आना मुश्किल हो जाता। छोटी आपा के वो सारे खुशनुमा लिबास जिनकी बिना पर उन्हें खुश ज़ौकी का एजाज़ हासिल हुआ था, यकायक ही बेकार हो गए। उनके कहने के मुताबिक या तो उन्हें कहीं न कहीं से कीड़े ने काट लिया या फिर उनकी मौजूदा कंडीशन में वो उनके पूरे नहीं आ रहे थे। सो अब सना की शादी के लिए उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जो पहनने लायक होता। जैसा हुलिया वो शादी से पहले बनाकर घूमा करती थी, अब उससे भी 2 हाथ आगे जा रही थी। उनकी शख्सियत बेहद तज़ाद का शिकार होती जा रही थी। एक तरफ तो उन्हें शोबाजी का भी चस्का था और दूसरी तरफ वो अपनी ज़ात के अलावा किसी दूसरे पर 1 रुपया खर्च करने की रवादार नहीं थी।
جب تک ثنا کی شادی دور تھی وہ اپنی آرائش میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتی، ان کی ساری کنجوسی گھر والوں کی حد تک تھی، اور اب جب کہ ایک بالکل جائز خرچہ سر پہ آ پہنچا تھا ان پر زمانے بھر کی غربت چھاتی جا رہی تھی۔ مریم کی مایوں میں وہ جتنے برے حلیے میں شریک ہوئی وہ سارے گھرانے کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ کئی بار دھلا ہوا کاٹن کا سوٹ پہنے وہ کہیں سے بھی گھر کی بڑی بہو نہیں لگ رہی تھی۔ مریم نے اگر پہلے ان کے کپڑے دیکھ لیے ہوتے تو کبھی انہیں یہ پہننے نہ دیتی، مگر ستم یہ ہوا کہ وہ ناسازی تباہ کے بہانہ کر کے اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہی، اور اتری تو اس وقت جب حال مہمانوں سے بھر چکا تھا اور چھوٹے موٹے کاموں میں گھری مریم کو دم مارنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اس کی نگاہ تو ان پر اس وقت پڑی جب وہ اپنی پرانی مداح صابر ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ لاؤنج کے ایک کونے میں بیٹھی نہ جانے کون سی حکایات غم سنا رہی تھی، جس کے تاثرات چہرے پر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ اس قدر اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ اس وقت اگر انہیں کچھ کہا جاتا تو وہ ارد گرد لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی جواب پکڑا سکتی تھی، سو وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ اماں، خوشی آپا اور بینا بھابی بھی قدرے دیر سے ہی آئی تھی۔ تقریب کے بعد اماں کے سپرد چھوٹی آپا سے جواب طلبی کا کام کر کے وہ خود نیچے ہی رہی۔ گھر میں کام بے حد پھیلا ہوا تھا اور اسے اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ چھوٹی آپا کی کوتاہیوں کا ازالہ بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ساتھ بہت اچھی طرح وقت گزارا تھا، اس کا ہر کام وہ دل کی پوری خوشی کے ساتھ کر رہی تھی۔ سمیع جس کے ساتھ ثنا کی شادی ہو رہی تھی اچھا لڑکا تھا، ان لوگوں کو شادی کے مہینے بھر بعد ہی واپس ریاض چلے جانا تھا، ثنا کو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی جانا تھا۔ مریم، ہمایوں سے پکارتا ہوا کچن میں چلا آیا، حسب توقع وہ وہیں ملی۔ رات کی تھکان اتر چکی تھی اور وہ بے حد فریش موڈ میں تھی۔ ناشتہ واشتہ ملے گا؟ آپ چلیں میں لا رہی ہوں۔ مریم نے اسے وہاں سے ٹہلانا چاہا۔ جا رہے ہیں، وہ مسکرا دیا اور پھر پراٹھے پکاتی ہوئی رشیدہ سے مخاطب ہو کر بولا، رشیدہ آپا، ہماری بیگم تو آپ کی اسسٹنٹ بن گئی ہیں، انہیں بھی اپنے جیسے زبردست پراٹھے بنانا سکھا دیں۔ رشیدہ آپا اتنے مہینوں سے مریم کی دل سے قدردان ہو چکی تھی اور انہیں اپنی مردم شناسی پر ناز بھی بہت تھا، فوراً ہی مریم کے گن گانے شروع ہو گئی۔ انہیں چھوٹی آپا کا ناشتہ اوپر پہنچانے کی ہدایت کر کے وہ خود لاؤنج میں ناشتہ لگوانے چلی آئی۔ ابھی صرف گھر کے ہی لوگ تھے، کل مہندی کے دن چند رشتہ داروں کی دوسرے شہر سے آمد متوقع تھی، سو وہ کل کا کافی کام آج ہی نپٹا لینا چاہتی تھی۔ خلاف توقع حسیب بھائی نیچے ہی بیٹھے تھے، امی ان کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سننا تو نہیں چاہ رہی تھی، پھر بھی چند ایسے فکرے اس کے کانوں میں پڑ گئے جن سے اندازہ ہوا کہ وہ چھوٹی آپا پر سخت متعارض تھیں۔ حسیب بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مریم کو یاد آیا کہ جن دنوں ان لوگوں کی شادی نئی نئی تھی اور سوائے گھومنے پھرنے اور دعوتیں اڑانے کے کوئی کام نہیں تھا، ان دنوں حسیب بھائی کس قدر خوش باش اور سمارٹ دکھائی دیتے تھے۔ ان کی زبان اپنی بیوی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی، اور اب تو وہ سب لوگوں کے درمیان اگر بیٹھ بھی جاتے تو یوں کہ ان کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا۔ جبکہ ہمایوں اب ہمہ وقت خوشگوار موڈ میں رہنے لگا تھا، وہ اب آمدنی اور اخراجات کو بیلنس رکھنے کا گر سیکھتا جا رہا تھا، اور پھر اسے مریم کا ساتھ میسر تھا جو ذرا بھی ڈیمانڈنگ نہیں تھی۔ اس کی نرم خوئی ہمایوں پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ ثنا کی شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو اس کی روانگی کے ساتھ ہی امی اور ابا جی کا بھی عمرے پر جانے کا پروگرام بننے لگا۔ ثنا کی ساس امی کی اکلوتی چھوٹی بہن تھی، انہوں نے امی اور ابا جی کو تیار کر کے ہی چھوڑا۔ بڑی دلہن کی طرف سے فکر رہے گی، وہ فارغ ہو جاتی تو زیادہ بے فکری سے چلے جاتے۔ امی کا اشارہ چھوٹی آپا کی طرف تھا، پر ثنا کی ساس کا کہنا تھا کہ چھوٹی آپا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی اماں اور بہنیں وغیرہ ہیں، اللہ کے گھر کی حاضری کو ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ چھوٹی آپا ان لوگوں کے جانے کی سب سے زیادہ حمایتی تھی۔ ثنا کی شادی پر انہوں نے اسے رسماً بھی کچھ نہیں دیا تھا، جبکہ امی نے مایوں کے تلخ تجربے کے بعد مہندی والے دن اپنے پاس سے انہیں 2 بہترین سوٹ دلوائے تھے جو انہوں نے اگلی 2 تقریبات میں بہت ذوق و شوق سے پہنے تھے۔ سب لوگ چلے گئے تو گھر ایک دم ہی خالی خالی سا لگنے لگا۔ مریم کو دن گزارنا دوبر ہو جاتا۔ چھوٹی آپا کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کا خطرہ وہ خود مول نہیں لینا چاہتی تھی، ان کے ساتھ اختلاف رائے ہونے میں محض ایک پل لگتا تھا، لہٰذا کیا فائدہ تھا گھر کا ماحول خراب کرنے کا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ انہیں گھر کے کاموں سے بری ذمہ کیے رکھتی تھی، اور وہ آج کل اپنے ناشکرے پن کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا کام آرام کرنے کا کر رہی تھی۔ مریم کبھی فرصت میں چھوٹی آپا کے رویے کا تجزیہ کرتی تو حیران رہ جاتی تھی۔ شادی سے پہلے ان کی طبیعت کنجوسی کی طرف مائل تھی، جسے وہ سب لوگ کفایت شاری کا نام دے کر کبھی خوش اور کبھی چڑھنے لگتے تھے، مگر اب زندگی کے اس دور میں وہ بہت مختلف انداز میں سامنے آئی تھی۔ اپنی ذات کے معاملے میں وہ بے حد حریص ہو چکی تھی۔ زندگی نے انہیں بہت کچھ دیا تھا، مگر وہ سب بھی چھین لینا چاہتی تھی جو ان کا نہیں تھا۔
اور اس رویے میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ ہزاروں کی نسبت خوش قسمت قرار دی جا سکتی تھی، مگر وہ لاکھوں کے مقابلے میں خود کو بدقسمت سمجھ کر زیادہ مطمئن ہوتی تھی۔ شکر گزار لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا صلہ ہے، اس کے متعلق انہیں کوئی حدیث کوئی آیت یاد نہیں تھی۔ کیسی طبیعت ہے چھوٹی آپا؟ مریم مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمایوں اور حسیب بھائی کے آفس چلے جانے کے بعد وہ ان کا ناشتہ لے کر اوپر آئی تھی۔ وہاں حسب معمول رات بھر نیند نہ آنے سے لے کر بے چینی، گھبراہٹ اور نہ جانے کس کس چیز کی شکایتیں حاضر تھی۔ ان کے منہ سے شکر الحمدللہ سننے کی حسرت ہی رہ جاتی تھی۔ ناشتہ انہیں کبھی پسند آیا ہی نہیں تھا، بس منہ بنا بنا کر کھاتی رہیں۔ یہ سلائس اس قدر سینکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ پراٹھا کھا لیں، پراٹھا کھا کر طبیعت بھاری ہو جاتی ہے۔ دودھ پی لیں۔ دودھ کون سا خالص آ رہا ہے، آدھا پانی ملا ہوتا ہے، کوئی پیے تو کیا پیے۔ اس ساری بحث اور تمہیز کے دوران وہ ساری چیزیں جو ٹرے میں ہوتی وہ کھا چکتی تو وہ برتن اٹھا کر نیچے کا رخ کرتی۔ پیچھے پیچھے وہ بھی ہدایتیں دینے کے لیے اتر آتی۔ اوپر بیٹھ کر وہ گھی، گوشت، مسالہ، سرف، صابن اور دیگر اشیاء کے زیادہ استعمال پر کیسے نظر رکھ سکتی تھی؟ مریم کا سارا سلیقہ، ساری پھرتی ان کی تنقید کے سامنے دھری کی دھری رہ جاتی۔ تمہیں تو خرچ کا اندازہ ہی نہیں، تمہارے ہاتھ میں اگر گھر کا حساب ہو تو 30 دن کا بجٹ ہفتے بھر میں ہی فیل ہو جائے۔ اسی طرح کے جملے اسے سارا دن سننے کو ملتے۔ وہ رشیدہ اور ماسی کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مریم سوچتی تھی کہ آخر چھوٹی آپا کو اس کے بارے میں یہ زبردست غلط فہمی کیوں ہے؟ فضول خرچ تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اماں کے گھر کی حد تک اس کے شوق محض نت نئے پودے خریدنا، 2-1 مہینے کے فرق سے کوئی سستا سا کاٹن کا سوٹ لے لینا، یا کبھی بہت دنوں میں ایک آدھ لپسٹک خرید لینا، اور بس۔ اپنی اس معصومانہ شاپنگ کو وہ بے حد اشتیاق سے کیا کرتی تھی۔ مہنگے کپڑوں، مہنگے کاسمیٹکس کی طرف کبھی اس کی نگاہ جاتی ہی نہیں تھی۔ مڈل کلاس بیچاری تو فضول خرچی یوں بھی افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے۔ رشیدہ اور ماسی پر اس ہر وقت کی روک ٹوک کا جو اثر پڑنا تھا پڑ کر رہا۔ پہلی تاریخ کو ماسی نے تو کمال بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور تنخواہ لے کر یہ جا وہ جا۔ رشیدہ آپا پرانے تعلق کی مروت میں خاموش تھی، لیکن تاثرات ان کے بھی بہتر نہیں تھے۔ ماسی کے جانے سے جو اضافی کام انہیں کرنا پڑتا اس کی بوکھلاہٹ علیحدہ تھی۔ یہ سب امی اور ابا جی کے جانے کے محض 15-20 دنوں میں ہی پیش آ چکا تھا۔ مریم کو ان لوگوں کی جلد واپسی کا بے تابی سے انتظار تھا، مگر امی اور ابا جی جاتے ہوئے جتنے تامل کا شکار ہو رہے تھے، اب وہاں سے جلد واپسی کے موڈ میں نہیں تھے۔ اب ان کا حج تک رکنے کا پروگرام بن رہا تھا۔ فون پر ان کے ارادے کی بابت جان کر مریم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ جتنی عظیم سعادت امی اور ابا جی کو حاصل ہونی تھی، اس کے آگے یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں وہ بخوشی جھیل سکتی تھی۔ ان لوگوں کو اطمینان سے وہاں رہنے کا کہہ کر وہ خود رشیدہ آپا کی معاون بنی، سارا دن گھر کے دندوں میں مصروف رہنے لگی۔ رات گئے تک وہ اس قدر تھک چکی ہوتی تھی کہ قابل رحم محسوس ہوتی۔ ہمایوں روز کسی دوسری کام والی کو رکھنے پر زور دیتا، مگر مریم ٹال جاتی۔ ان حالات میں کوئی بھی یہاں ٹکنے والا نہیں تھا، اس لیے یہ کام امی وغیرہ کے آنے پر چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ دن یوں بھی گزر جاتے تو غنیمت تھا، پر آگے کچھ اور بھی تھا جسے جھیلنا واقعی صبر آزما تھا۔ ہمایوں فطرتاً گرم مزاج تھا، اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ مریم کے ساتھ نے اسے بڑی حد تک بدل دیا تھا، پھر بھی پرانی عادتیں اتنی جلدی کہاں ساتھ چھوڑتی ہیں۔ آفس میں کسی معمولی سی بات پر اس کی اپنے باس سے تلخی اس حد تک بڑی کہ وہ کھڑے کھڑے استعفیٰ دے کر گھر آ گیا۔ پرائیویٹ کمپنی تھی، کوئی زیادہ اونچے رولز بھی نہیں تھے کہ کچھ سیکیورٹی ہوتی۔ منٹوں میں سارا کھیل ختم ہوا۔ کچھ تو تحمل سے کام لیا کرے، اب بنے گا کیا، سوچا بھی ہے؟ مریم نے پہلی بار اپنی پریشانی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے ہمایوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا بے حد ملال تھا۔ مل جائے گی دوسری نوکری بھی، بس چند دنوں کی بات ہے۔ وہ پر امید تھا کہ زیادہ دن بے روزگار نہیں رہنا پڑے گا۔ کافی عرصے سے فیلڈ میں تھا، لوگوں سے کانٹیکٹ میں تھا، پر مریم کے دل کو دھڑکا لگ چکا تھا۔ گھر کے خرچے کے لیے جو رقم ہمایوں امی کے سپرد کیا کرتا تھا، اس پہلی کو وہ چھوٹی آپا کے سپرد کر چکی تھی، اور اب دوسری پہلی کے آنے میں تقریباً 13 دن باقی تھے۔ ثنا کی شادی میں وہ لوگ اپنی چھوٹی موٹی بچتیں خرچ کر چکے تھے، اور اب کوئی خاص بڑی رقم ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ آنے والی پہلی تاریخ مریم کو ایک بڑا سوالیہ نشان معلوم ہو رہی تھی۔ چھوٹی آپا سے اسے کوئی اچھی امید ذرا بھی نہیں تھی۔ وہ اچھے وقت کی ساتھی نہ بن سکی تھی، برے کی کیا ہوتی۔ ان تک اس حادثے کی اطلاع حسیب بھائی کے ذریعے سے اسی شام پہنچ چکی تھی۔ کمال ہے بھائی، ہمایوں کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میرے اس کارنامے کا اثر میری بیوی بچوں پر پڑے گا۔ ہمایوں اور مریم کے ہاں ابھی کسی بچے کا ذکر نہیں تھا، مگر وہ اس صورتحال کو مستقبل تک پھیلا کر دیکھ رہی تھی۔ ساری غلطی تمہاری ہے، تم نے ہر بات میں اسے منمانی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔
लीजिए, गलती फिर मेरी निकल आई। मरियम ने बेबसी से उन्हें देखा। हालांकि इस मामले का सारा असर उसकी ज़ात पर पड़ रहा था, मगर बजाय हमदर्दी के छोटी आपा उसके कसूर गिनवाने बैठी थी। अल्लाह मालिक है छोटी आपा। वो उठ खड़ी हुई, मगर उन्हें चैन कहा था। एक अच्छी खासी माकूल रकम की कमी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। हुमायूं खाली नहीं बैठा था। जॉब उसने छोड़ तो दी थी, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम था कि 1-2 माह भी बेरोज़गार रह जाना उसके लिए बेहद परेशान कुन साबित होगा। इसीलिए वो अगले दिन से ही दौड़ धूप में लग गया था। सना का फ़ोन आया तो इत्तेफाक से मरियम ने ही रिसीव किया। हुमायूं और हसीब भाई दोनों ही घर पर नहीं थे और छोटी आपा से दूर चले जाने के बावजूद भी उसके ताल्लुकात खुशगवार नहीं हो सके थे। वो मरियम का हाल अहवाल पूछती रही। अम्मी और अब्बा जी का वहाँ बेहद दिल लगा हुआ था और ज़्यादा वक्त वो उम्रे की सादत हासिल करते हुए गुजार रहे थे। उनका अब हज के बाद आना कन्फर्म हो चुका था। किसका फ़ोन था? वो फ़ोन रख कर पलटी तो छोटी आपा खड़ी थी। मरियम तफसील बताने लगी तो वो बात काट कर बोली, हुमायूं की नौकरी छूटने का बताया तुमने? उसके नफ़ी में सर हिलाने पर वो गुस्से में आ गई। बताना तो चाहिए था। माँ बाप को भी तो मालूम हो कि साहबजादे क्या कारनामा अंजाम देकर बैठे हैं। क्या फ़ायदा उन्हें परेशान करने का? नौकरी तो मिल ही जाएगी छोटी आपा। हाँ, वो लोग परेशान क्यों होंगे, भुगतने को हम जो बैठे हैं। अरे इस महंगाई के दौर में आसान है 2 आदमी को बिठा कर खिलाना। वो एकदम ही चीखने लगी। मरियम हक्का बक्का उनकी शक्ल देखे जा रही थी। अभी तो महीना ख़त्म भी नहीं हुआ था और वो लोग अपने दिए हुए पैसों में से ही खा रहे थे। फिर ये हंगामा किस लिए? हसीब भाई घर आ चुके थे। वो बेचारे अब झींपे झींपे से रहते थे। छोटी आपा ने उन्हें बेहद कंट्रोल में रखा हुआ था। वो उनके आगे बोल ही नहीं पाते थे। इस वक्त भी कमज़ोर सा एहतजाज करके रह गए। मरियम अपने कमरे में आ गई। उसकी टांगें काम पे जा रही थी। अपने कमरे में आते ही वो बुरी तरह फूट फूट के रो दी। आज से पहले उसे छोटी आपा के रवैये का इतना अफसोस नहीं हुआ था। हुमायूं की इस आर्जी बेरोज़गारी ने शायद उसे ज़्यादा हसास कर दिया था। छोटी आपा मौके की तलाश में थी, वरना प्रोग्राम तो उनका पहले से ही था। अगले ही रोज़ से ऊपर की मंजिल में बने हुए मुख्तसर से किचन में उनकी अलग घरदारी शुरू हो गई। पकाने वाली का इंतज़ाम वो पहले ही किए हुए थी। नीचे के किचन से डब्बों में रखी सारी अशिया उन्होंने आधी की और ऊपर ट्रांसफ़र कर दी। दरअसल उनके दिल में ये वहम जड़ पकड़ता जा रहा था कि नामालूम हुमायूं की बेरोज़गारी कितने महीनों पर मुहीत हो जाए और उन्हें उन दोनों को बिठाकर खिलाना पड़ जाए। इतनी दरियादिली वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मरियम को डर लगता रहा कि अब नामालूम हुमायूं छोटी आपा पर रखकर उसे कितनी बातें सुनाएगा, मगर खिलाफ आदत वो बिल्कुल खामोश रहा। हसीब भाई से उसने कुछ कहा या नहीं ये उसे मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता अगले रोज़ जब सुबह रशीदा काम पर आई, वो नरम लहजे में उनसे बोला, रशीदा आपा, जब अम्मी और अब्बा जी वापस आ जाएं तब आप काम पर वापस आ जाइएगा। अभी आप ऐसा करें कि अपनी बेटी से जाकर मिल आएँ चंद रोज़ के लिए। अपनी जेब से निकालकर उसने कुछ रुपए भी उन्हें पकड़ा दिए। उन्हें हालात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा था, इसलिए पैसे लेने में थोड़ी पसोपेश करने लगी, पर हुमायूं के इसरार पर मजबूर हो गई। उनकी बेटी पिछले साल ही शादी होकर रहीम यार खां गई थी और वो कई बार उससे मिलने जाने का प्रोग्राम बना चुकी थी। वो रुखसत हुई तो हुमायूं टेलीफोन पर किसी से बात करने लगा। मरियम खामोशी से ये सारी कार्रवाई देख रही थी। तुम्हें तकलीफ़ तो उठाना पड़ेगी मरियम, मगर ये ज़रूरी था। हमारी परेशानी नामालूम कितने दिन की है, अपने साथ किसी दूसरे को भी आजमाइश में क्यों डालें। वो टेलीफोन रखकर मरियम से कहने लगा। उसका इशारा रशीदा की बर्खास्तगी की जानिब था, और जब अपनों के रवैये ही इस कदर तकलीफ दे हैं तो फिर कहने के लिए रह भी क्या जाता है। ये वाहिद शिकायत थी जो उसके लबों पर आई थी। फिर दोबारा उसने हसीब भाई या छोटी आपा के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो कुछ ऐसा हो गया जैसे उसका उन लोगों से कोई नाता ही ना रहा हो। कभी सामना हो जाने पर वो सिर्फ सलाम कर लेता और बस। मरियम फिक्रमंदी से उसके चेहरे को तकती रही। एक गहरी सोच हुमायूं के चेहरे पर भी फैली हुई थी। ऊपर अम्मा और खुशी आपा आई हुई थी। छोटी आपा का बेटा 20 दिन का हो चुका था। अल्लाह की उन पे नवाज़ात में कमी नहीं हुई थी। अम्मा का आजकल ज़्यादा वक्त उन्हीं के पास गुजर रहा था। अम्मा की तो मर्ज़ी थी कि छोटी आपा हॉस्पिटल से उनके घर चली जाती, पर वो ना मानी। उन्हें अब अपने घर में ज़्यादा आराम महसूस होता था, सो अम्मा उनकी खिदमत गुजारी के लिए यहाँ आ जाती थी। छोटी आपा का बेटा बहुत प्यारा था। मरियम को उसे गोद में लेकर बैठने में बड़ा मज़ा आता। एक अरसे बाद उनके यहाँ कोई छोटा बच्चा आया था। बीना भाभी और इब्सार भाई अभी इस नेमत से महरूम थे, और ख़ुद मरियम और हुमायूं भी। ऊपर उन सब की महफिल जमी हुई थी, मगर वो थोड़ी सी देर बैठकर नीचे चली आई। रिश्ते अब उसे उदास करने लगे थे। हुमायूं की इस 3 महीने की बेरोज़गारी ने उसे बहुत हसास कर दिया था। गो कि हुमायूं ने उसे मुमकिन परेशानियों से बचाने की पूरी कोशिश की थी। चंद हज़ार के प्राइस बॉन्ड पड़े थे, वो बदलवा कर और कुछ अपने दोस्तों से कर्ज लेकर वो घर की गाड़ी चलाए जा रहा था।
امی ابا جی کو بھی اس کی نوکری ختم ہو جانے کی خبر ہو چکی تھی، پر اس نے انہیں بھی ہر طرح کا اطمینان دلا دیا تھا۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ابا جی، بات چل رہی ہے، جلدی کام بن جائے گا انشاءاللہ، بس آپ دعا کریں۔ ان لوگوں کو یہاں الگ الگ کھانا پکنے کی کہانی کی خبر نہیں تھی، اس لیے گھر کے اخراجات کے بارے میں ہمایوں اور مریم کی پریشانی سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ ہمایوں نے مریم کو بھی سختی سے کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آ جائیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔ مریم کو اس کی یہ خودداری بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی ساری فضول خرچیاں وہ ترک کر چکا تھا۔ پیشانی پر ذرا سا بھی بل ڈالے بغیر وہ جو کچھ میسر ہوتا اسے کھا کر خدا کا شکر بجا لاتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نماز کا پابند ہو گیا تھا۔ مریم کو یقین تھا کہ حالات اچھے ہو جانے کے بعد بھی وہ ایسا ہی رہے گا۔ اس مشکل دور میں وہ دونوں جتنا ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، ایک دوسرے کو سمجھا تھا، اتنا عام حالات کے 10 سالوں میں بھی نہیں شاید سمجھ پاتے۔ مریم خوشی آپا گھبرائی ہوئی چلی آئی۔ صوبی کا گولڈ کا نیا سیٹ نہیں مل رہا، سیف میں رکھا تھا اور چابی بھی اس کے پاس تھی، پھر بھی نامعلوم کیسے کھو گیا۔ مریم کو اب چھوٹی آپا کی چیزوں کے کھونے کی خبر سن کر گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، اس لیے اطمینان سے بولی، مل جائے گا خوشی آپا، اچھی طرح ساری درازیں دیکھیں، گھر میں سے کہاں جائے گا۔ یہی تو حیرت کی بات ہے، باہر سے آنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں، اور چابی بھی صوبی کے پاس ہی تھی۔ وہ اوپر جانا تو نہیں چاہ رہی تھی، مگر خوشی آپا کے کہنے پر مجبور ہو گئی۔ سچ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قدر مہنگا سیٹ لیا ہے صوبی نے، کہہ رہی ہے 55,000 تک کا ہے۔ دراصل سیٹ کے ساتھ کا بریسلٹ بھی ہے، تو اتنے کا تو ہو ہی گیا ہوگا، وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ یہ اطلاع مریم کے لیے بھی نہیں تھی۔ جو سیٹ خوشی آپا بتا رہی تھی وہ مریم نے چھوٹی آپا کو پہنے تو دیکھا تھا، مگر اس کی مالیت کا اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ دراصل اس کی بناوٹ بے حد نازک تھی۔ چھوٹی آپا کی حالت واقعی قابل رحم ہو رہی تھی۔ رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں اتنی دیر میں ہی سرخ کر لی تھی۔ پوری وارڈروب کا سامان نیچے کارپٹ پر ڈھیر تھا اور وہ بے تابی سے ایک ایک چیز ٹٹول رہی تھی۔ مریم کو اپنا خیال بدلنا پڑا، اس بار کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ چھوٹی آپا نے سر اٹھا کر مریم کی جانب دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ مریم مننے کی کاٹ کے پاس کھڑی ہو گئی، وہ اس وقت سو رہا تھا۔ اب بس بھی کرو، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ حسیب بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ چھوٹی آپا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر پھر رونا شروع کر دیا۔ اماں اٹھ کر انہیں تسلی دینے لگی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے حسیب، کیوں اپنی جان مشقت میں ڈال رہی ہو؟ ملنا ہوگا تو مل جائے گا، چلو اٹھو آرام کرو اب۔ وہ انہیں سہارا دے کر بیڈ تک لے گئی۔ مریم نے پانی کا گلاس چھوٹی آپا کو پکڑایا تو انہوں نے ایک کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالی۔ جب میں ہسپتال میں تھی تو ان دنوں کون اوپر آیا کرتا تھا؟ کوئی نہیں چھوٹی آپا، میں ہی آ کر صفائی کر دیتی تھی۔ اس نے ان کے سوال کا جواب بڑی سادگی سے دیا۔ چھوٹی آپا نے جو کام والی رکھی تھی، حسب عادت وہ اس سے بھی نباہ نہیں کر پائی تھی۔ 15-20 دن میں وہ اسے رخصت کر چکی تھی۔ مریم کو ان کی نگاہیں اپنے چہرے پر کچھ کھوجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ پیسہ تو اچھے اچھوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے اماں، اور مجبوری کی حالت میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے مخاطب نہیں تھی، مگر پھر بھی مریم کا دل لرزنے لگا۔ چھوٹی آپا سے اب وہ کوئی بھی توقع کر سکتی تھی، پھر بھی شدت سے اس کے دل نے دعا کی کہ وہ جو کچھ سمجھ رہی ہے کاش بالکل غلط ہو۔ اماں کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی تھی۔ مریم کو چھوٹی آپا کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سارے بکھرے ہوئے کپڑے ہی طے کر کے سمیٹ دے، سو وہ نیچے کارپٹ پر جا بیٹھی۔ رہنے دو مریم، میں خود کر لوں گی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی آپا کہنے لگی تو وہ سمجھی کہ شاید تکلفاً ایسا کہہ رہی ہیں۔ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں چھوٹی آپا، میں کر لوں گی، جب میں کہہ رہی ہوں تو چھوڑ دو۔ اس بار ان کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ وہ فوراً ہی الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ نہ کچھ کھو جائے گا تو میں ڈھونڈتی پھروں گی، انہوں نے گو بہت زور سے نہیں کہا، پر اتنی آواز ضرور تھی کہ مریم نے بخوبی سن لیا اور دل نے محسوس بھی بہت کیا۔ گویا وہ اتنی نیچ سمجھی جا رہی تھی جو اپنی سگی بہن کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے سے دریغ نہیں کرے گی۔ چھوٹی آپا سرسری انداز میں اپنی بات کہہ کر پھر اماں سے مصروف گفتگو ہو گئی تھی۔ مریم اپنے پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل نیچے آئی اور نہ جانے کب تک گمسم بیٹھی رہی۔ خیال نہیں کیا کرو اس کی باتوں کا، یہ تو شروع سے ہی ایسی ہے، بدگمان، بد لحاظ، اسے تو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے۔ خوشی آپا معلوم نہیں کب اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ مریم یکٹک ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے ہولے سے اس کا شانہ تھپکا۔ مریم کا دل چاہا کہ ان سے پوچھے کہ دوسروں کو دکھ پہنچانا، ان کے وقار کی دھچیاں اڑانا، تذلیل کرنا کیا اتنا ہی معمولی جرم ہے؟ چھوٹی آپا جیسے لوگ زندگی بھر کے لیے محض یہ کہہ دینے سے کہ وہ تو ایسے ہی ہیں قابل معافی ہو جاتے ہیں، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ جانتی تھی کہ خوشی آپا کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔
وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں اسے تسلی کے خیال سے اور اس کی محبت میں کہہ رہی ہیں۔ وہ چلی گئی تو مریم لون سے نکل کر لان میں آ گئی۔ موسم سرد تر ہوتا جا رہا تھا اور رشتوں میں سے مدھم پڑتی حرارت دل کو افسردہ کیے جا رہی تھی، مگر اس افسردہ کر دینے والے دن کا خاتمہ حیران کن تھا۔ ہمایوں آیا تو اس کے ساتھ وہ خوشخبری تھی جسے سننے کے لیے وہ ہر صبح کا آغاز کرتی تھی۔ ہمایوں کو نوکری مل گئی تھی، پہلے سے زیادہ اچھی تنخواہ اور معقول شرائط کے ساتھ۔ رشیدہ آپا کو واپس بلانے میں ہمایوں نے اب امی اور ابا کے آنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں کے آنے میں بس ہفتہ 10 دن باقی تھے اور ان کی حج کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو مہمانداری ان آنے والے دنوں میں ہونی تھی، اس کے لیے رشیدہ آپا کی موجودگی بہت ضروری تھی۔ مریم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر ایک نگاہ ڈالی۔ آج وہ بہت دن بعد اس اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ صابر ماموں کی بیٹی کی شادی تھی اور آج مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ آج ثنا اور امی کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، باوجود کوشش کے وہ لوگ وقت پر نہیں پہنچ پائے تھے۔ شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، اس لیے مقررہ وقت پر ہی کرنی تھی۔ چھوٹی آپا ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ حسیب بھائی آڈٹ ٹیم کے ساتھ کوئٹہ گئے ہوئے تھے، ہمایوں کو ان لوگوں کے ساتھ جانا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے صابر ماموں کے ہاں کی پہلی دعوت یاد آ گئی۔ اس روز بھی وہ تقریباً سب سے پہلے تیار ہو کر یہاں آ بیٹھی تھی، پر تب سے اب تک کتنا بڑا فرق اس کی ذات میں آ چکا تھا۔ وہ بیوقوف سی جذباتی مریم جو ذرا سی بات میں خوش اور ذرا سی بات کا ملال کرنے بیٹھ جاتی تھی، اب بے حد میچور ہو چکی تھی۔ محض 13 مہینے سوچنے کا انداز بدل چکے تھے۔ چھوٹی آپا نیچے آتی دکھائی دی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی ساڑی اور زیور آج بھی مریم سے زیادہ قیمتی تھا، مگر اب اسے جان جلانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ چلے بھئی، تیار ہیں سب لوگ؟ ہمایوں سامنے سے آتا ہوا بولا اور پھر قریب آ کر مریم کی گود سے حسیب بھائی کے بیٹے کو لے لیا۔ ان دونوں کو ہی بچوں سے بے حد پیار تھا۔ ہمایوں کو جب سے جاب ملی تھی اس کا موڈ روز بروز خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ مریم پر ایک تعریفی نگاہ ڈالتا ہوا وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ کیا ہوا چھوٹی آپا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بے حد کمزور اور تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، انہوں نے ایک گہری سانس کھینچی۔ بس اپنے سیٹ کا ملال جاتا ہی نہیں، کس مصیبت سے پیسہ جوڑا تھا اور کتنی آسانی سے ہاتھ سے نکل گیا۔ مریم نے نگاہیں جھکا لی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس ذکر پر خواہ ہی شرمندگی محسوس کرنے لگتی تھی، حالانکہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ چھوٹی آپا کو سمجھائے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ جو کچھ انہیں میسر ہے وہ خدا کے فضل سے اتنا ہے جس کی کوئی بھی لڑکی تمنا کر سکتی ہے، جس کا شکر ان پر واجب ہے۔ گاڑی صابر ماموں کے گھر کے سامنے رکی تو وہ لوگ اتر آئے۔ وہاں وہ ساری رونق 4 سو پھیلی ہوئی تھی جو مہندی والے گھر کا خاصہ ہوتی ہے۔ سب سے ملا کر وہ ایک طرف بڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ چھوٹی آپا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ہمایوں وغیرہ کا تقریباً سارا خاندان موجود تھا۔ چند رشتہ دار خواتین وہاں بھی آ بیٹھی۔ امی اور ثنا کی خیریت دریافت کی جانے لگی۔ وہ مسکرا کر سب سے ملتی رہی۔ چھوٹی آپا یوں ہی گمسم سی تھی، کسی بات کا جواب دے دیتی۔ مریم کو ان پہ ترس سا آنے لگا، مگر مجبور تھی۔ ان کے مرض کا علاج اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے خدا نخواستہ کوئی بہت برا وقت نہیں دیکھا تھا، مگر پریشانی کے اس قلیل عرصے نے ہی اسے اچھے وقت کی قدر سکھا دی تھی۔ ارے مریم، تم ہی ہو نا بھائی، بالکل چینج ہو گئی ہو۔ کسی نے بے تکلفی سے کندھے پہ ہاتھ مارا تو وہ ادھر متوجہ ہو گئی۔ اس کی پرانی کلاس میٹ دیناز کھڑی تھی۔ بے حد ڈارک میک اپ اور بدلے ہوئے ہیئر سٹائل میں وہ بہت شاندار دکھائی دیتی تھی۔ میری ابھی تم پہ نظر پڑی، قسم سے دل خوش ہو گیا۔ اور سناؤ، لگتا ہے چپکے شادی رچا لی ہے نا؟ وہ بے حد بے تکلف لڑکی تھی۔ اس وقت بھی ارد گرد لوگوں کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر وہ شروع ہو چکی تھی۔ مریم ابھی تک ایک لفظ نہیں بول پائی تھی۔ دیناز کو دیکھ کر جو ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی وہ ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ دیناز کیا بتا رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی، وہ ٹھیک طرح اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ بس دیناز کے گلے میں پڑے اس نیکلس پر تھی جو ہو بہو چھوٹی آپا کے اس گم شدہ سیٹ کا حصہ تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا شادی کے بعد زبان سسرال والوں کے پاس چھوڑ کر باہر نکلتی ہو یا؟ بس خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی۔ تم خاموش ہوگی تو کچھ بولوں گی نا؟ دیناز ہنس پڑی۔ اسے دوسروں کی سننے سے زیادہ اپنی کہنے کا مزہ آتا تھا، سو بولے چلی جا رہی تھی۔ مریم کو اس سے یکدم سیٹ کے بارے میں کچھ پوچھنا اچھا نہیں لگا، لیکن وہ سوچے ہوئے تھی کہ دیناز سے اس سیٹ کے بارے میں اتنا ضرور پوچھے گی کہ اس نے کہاں سے خریدا ہے۔ دراصل دیناز اس کی کوئی قریبی دوست کبھی بھی نہیں رہی تھی، بس اسکول سے کالج ختم ہونے تک لمبے ساتھ کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے مانوس تھی۔ دیناز کی کالج آنے کے بعد شہرت کچھ اچھی نہیں رہی تھی، اس لیے مریم اس سے ملنے جلنے میں اور بھی احتیاط کرنے لگی۔ پھر ایک آدھ بار اس نے دیناز کے منہ سے بھی یہ سب سن لیا تھا کہ
اس نے ایک وقت میں کئی لڑکوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے، اور اپنی یہ بات کہہ کر وہ دیر تک ہنستی بھی رہی تھی۔ مریم اس کی بے خوفی پر بہت دن تک حیران رہی تھی۔ وہی دناز آج بھی اسی طرح اونچے اونچے کہکہے لگا رہی تھی اور اسی طرح لاپرواہ دکھائی دے رہی تھی۔ دناز لڑکے والوں کی طرف سے آئی تھی، مریم کے سسرالی خاندان سے واقف نہیں تھی۔ معاف کیجیے گا، یہ سیٹ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ چھوٹی آپا سامنے کھڑی تھی اور ان کی نگاہ دناز کی گردن پہ جمی تھی۔ آپ کی تعریف؟ دناز نے ابرو کا اشارہ کیا۔ مریم کو تعارف کروانا پڑا۔ وہ چھوٹی آپا کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے تعارف پر دھیان نہ دیتے ہوئے بے صبری سے اپنا سوال دہرایا۔ دناز ہنسنے لگی۔ لینا دینا کیا ہے؟ مجھے تو گفٹ ملا ہے، آپ کو اچھا لگا؟ مریم نے دیکھا کہ چھوٹی آپا کا چہرہ بجھ سا گیا، خود اسے بھی مایوسی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دناز نے جو سیٹ پہنا ہوا تھا وہ امیٹیشن ہی ہوگا، کیونکہ اس قدر مہنگا تحفہ عام طور پہ ان کی کلاس میں دیا نہیں جا سکتا تھا۔ مگر اگلے ہی پل دناز اس کا خیال غلط ثابت کر رہی تھی۔ یار ہے بہت مہنگا، لگتا نہیں ہے، مگر میں نے جولر کو دکھایا تو بتا رہے تھے کہ 50-55 ہزار سے کم نہیں ہوگا۔ مریم سانس روکے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ سب؟ بڑی دقت سے اس کے ہونٹوں سے چند الفاظ نکلے۔ دناز ہنسنے لگی۔ کمال ہے یار، ارے یاد نہیں، وہی اپنا پرانا مشغلہ، سب اسی کی دین ہے۔ مریم کو اس کا اشارہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی۔ ایک بیوقوف آج کل بھی مٹھی میں ہے، ابھی صرف 4-5 ماہ ہوئے ہیں ملے ہوئے، پر ہے بڑا دل والا، دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ بس بیچارہ بیوی کا ستایا ہوا ہے، جائے تو کہاں جائے؟ بس یار، ایسی عورتیں بھی، وہ بولے جا رہی تھی۔ مریم اپنے میں اتنی ہمت بھی نہیں دکھا پا رہی تھی کہ سامنے کرسی کی پشت تھامے کھڑی چھوٹی آپا کے چہرے پر ایک نگاہ ہی ڈال لے۔ دناز ان صاحب کی خوبیاں گنوائی جا رہی تھی اور مریم کو ان ہمہ صفت موصوف کے بارے میں سارے شک بالکل سچ محسوس ہو رہے تھے۔ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے وہ دناز سے ایک آدھ سوال کر بیٹھی۔ نام، آفس، عہدہ، حتیٰ کہ حسیب بھائی کا آڈٹ ٹیم کے ساتھ کوئٹہ جانا، ہر طرف سے تصدیق ہو رہی تھی، پر دل نہیں مان رہا تھا۔ مریم خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ چھوٹی آپا کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ مریم سے نگاہیں چرائے کھڑی تھی۔ مریم کا دل دکھ سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ جو معمولی سے معمولی نقصان کو گنوائے بغیر نہیں چھوڑتی تھی، آج اپنے سب سے بڑے اثاثے کے کھو جانے پر لب سیے کھڑی تھی۔ مریم کو آج پہلی بار پوری شدت کے ساتھ چھوٹی آپا کے تہی دست ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ تو یہ تھا ناول تہی داماں تہی دست از قلم عالیہ بخاری۔ ایک سبق آموز کہانی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے لکھی گئی۔ مجھے تو پسند آئی، آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے لازمی بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔